السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عزیز طلبہ کرام کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ آپ کی الحمد دعا ہے۔ للہ مولانا صاحب۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے سب کو۔ آج انشاءاللہ ہمارا آخری سبق ہوگا، سبق نمبر 5 اور 6 ہم دونوں آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اسکرین شیئر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں انشاءاللہ کچھ جدید مسائل پڑھیں گے اور جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور عشر سبق نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے عشر، یعنی زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ ہے آج کا کہ آپ نے بینک میں اگر اکاؤنٹ اوپن کیا ہو اور اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ ہو تو حکومت اس سے زکوٰۃ کی رقم کاٹ لیتی ہے۔ پاکستان میں یہ ایسا ہوتا ہے، تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا ادا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ حکومت بینک کے ذریعے جو خود بخود زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، اس سے اکاؤنٹ ہولڈر کی زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ سب کو معلوم ہے جس طرح کے معاملات ہمارے ہاں مینجمنٹ کے ہیں، اور حکومت یا اس کے جو کرندے ہیں آگے وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال نہیں کرتے، یہ خدشہ ہو، تو بہتر ہے کہ خود زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کے احباب ہیں وہ اس کا اہتمام کریں، چونکہ یہ مسئلہ یہیں پر ہوتا ہے زیادہ۔ اس کا طریقہ کار آسان ہے، 100 روپے کا اسٹامپ پیپر مل جاتا ہے، وہ آپ اسٹامپ پیپر لیں اور 15 شعبان سے پہلے پہلے اپنے بینک میں جا کر جمع کروا دیں۔ وہ ایک ایفیڈیوٹ ہوگا، اس پہ آپ نے لکھا ہوگا کہ میں اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا ہوں، حکومت میرے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی رقم ڈیٹکٹ نہ کرے، منہا نہ کرے، تو گورنمنٹ پھر آپ کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی رقم نہیں کاٹے گی۔ تو زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ اسٹامپ پیپر وہ جمع کروا دیں اور اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر خود اپنی زکوٰۃ ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اور زیادہ احتیاط اسی میں ہے۔ چلیں جی آگے۔ آج کا دوسرا اہم مسئلہ ہے لانگ ٹرم جو قرضے ہوتے ہیں، طویل المیعادی قرضے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے اگر قرض لیا ہو، خاص طور پہ سرمایہ دار یا بڑے کاروباری لوگ بینکوں سے لمبی لمبی رقومات لیتے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے لیتے ہیں، تو جناب ان کا حکم یہ ہے، فرض کریں ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ حکومت سے یا بینک سے کسی سے لون لیا ہے، کاروباری قرض لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سود پر قرض لینا تو جائز نہیں ہے، یہ غیر سودی قرض کی بات ہو رہی ہے، اسلامک لون لے لیں۔ تو اگر کسی نے کسی حکومت سے، کسی ادارے سے، کسی بینک سے لمبے عرصے کے لیے قرضہ لیا ہو، فرض کریں ایک آدمی نے 10 کروڑ یا 1 کروڑ روپیہ، فرض کریں 1 کروڑ روپیہ قرض لیا ہے اور طے یہ کیا ہے کہ ہر ماہ جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ ادا کریں گے، تو ظاہر ہے یہ 100 مہینوں میں جا کر پورا ہوگا، 100 مہینوں میں جا کر پورا ہوگا، کافی سارے سال لگ جائیں گے اس کو۔ اب جب یہ آدمی زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو اس کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کہے جی میں تو 1 کروڑ روپے کا مقروض ہوں، 1 کروڑ روپیہ میرے پاس، 1 کروڑ روپے کا میرے پاس را مٹیریل یا باقی چیزیں یا کیش یا کچھ بھی موجود ہے، اور کروڑ روپے کا میں مقروض، مجھ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس سال، 1 سال میں اس نے کتنا قرضہ واپس کرنا ہے، اس سال میں، 1 سال میں اس نے کتنا قرض واپس کرنا ہے، 1 سال کی جو رقم ہے نا وہی اس میں سے منہا کی جائے گی۔ جیسے ابھی ہم نے جو مثال دی ہے
اس مثال میں 1 سال کی رقم کتنی بنتی ہے؟ 12 لاکھ. تو 12 لاکھ روپیہ منہا کریں گے, 88 لاکھ منہا نہیں کریں گے ٹوٹل میں سے. یعنی جو کالم نمبر 2 ہم بنائیں گے, جو مالیاتی ذمہ داریوں میں جو جو چیزیں ہم ایسٹ سے مائنس کر رہے ہوں گے, پہلے تو آپ نے کالم نمبر 1 میں ساری چیزیں لکھنی ہے. اپنی پراپرٹیز لکھنی ہے جو فار سیل ہیں, یہ مال تجارت لکھنا ہے, کیش لکھنا ہے, را مٹیریل لکھنا ہے, کچھ بھی لکھنا ہے. اور دوسرے کالم میں جہاں اپنے اپنے قرض یا مالیاتی ذمہ داریاں لکھنی ہیں, وہاں پر 1 کروڑ نہیں لکھنا, بلکہ اس 1 سال کی جو رقم ہے وہی لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کسی نے انفرادی قرض لیا ہو, ایک تو ہے کاروباری قرضہ, بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے قرضہ لیا ہو, اگر وہ نہیں, اگر کسی نے انڈیویجول انفرادی طور پہ طویل المیادی قرضہ لیا ہو, 5 سال کا, 10 سال کا, بینک سے لیا ہو, گورنمنٹ سے لیا ہو, یا کسی پرسن سے لیا ہو, کسی سے بھی لیا ہو, اس کا بھی یہی حساب ہے کہ جو موجودہ 1 سال ہے نا, زکوٰۃ والا سال, اس کی واجب الادا رقم تو اس قابل زکوٰۃ رقم سے مائنس کریں گے. جو نیکسٹ ایئر میں رقم اس نے دینی ہے نا, وہ اس سال میں ڈیڈکٹ نہیں کریں گے. دونوں میں یہ حکم ہے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے جو ہے نا, یہ چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے, منصوص نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. تو بعض جو ہے علماء کرام, خاص طور پہ یورپ وغیرہ میں, ان کی رائے اس حوالے سے یہ ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں, بعض حضرات, کہ جو زکوٰۃ والا مہینہ ہے, اس مہینے کی جو انسٹالمنٹ ہوگی قرض کی, وہ مائنس کریں گے, پورے سال کی نہیں کریں گے. بہرحال ہمارا موقف یہی ہے, ہمارے یہاں پاکستان, انڈیا کے جتنے بھی مدارس اور دارالفتہ ہیں, سب کی رائے یہی ہے کہ 1 سال کی رقم ڈیڈکٹ کریں گے, 1 ماہ کی نہیں, 1 سال کی. باقی نیکسٹ ایئرز کی نہیں, موجودہ جو سال چل رہا ہے نا, اس کی منہا کریں گے. وہ سمجھ گئے جی. چلیں, مسئلہ نمبر 3 ہے کرپٹو کرنسی پر زکوٰۃ. کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسیز جو ہیں, یہ بھی کیش ہی کی ایک قسم ہے, نقدی ہی کی ایک قسم ہے, ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے. اور چونکہ دنیا کی بہت ساری حکومتیں اس کو اون کر چکی ہیں, اور کئی جگہ پر اس کو آپ ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں ڈالر سے یا گولڈ سے, اور اس سے آپ مختلف سروسز کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا حکم بھی یہی ہے. البتہ چونکہ بعض ممالک ایسے ہیں جو کرپٹو کو ابھی تک اون نہیں کرتے, اور آفیشیلی وہ اسے منع کرتے ہیں, اور ٹرانزیکشن کی بھی اجازت نہیں, جیسے پاکستان ہے. اب پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس حوالے سے جو نا پالیسی یہی ہے کہ کرپٹو کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی, کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے سیل پرچیز نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے ہم اپنے یہاں پر ہم آپ کو یہی رائے اور مشورہ دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کرپٹو میں ڈیل نہ کریں. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی کرنسی موجود ہے, تو بہرحال چونکہ وہ بھی کیش ہی کی قسم ہے, تو اس کو قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں نقدی کے ساتھ شامل کیا جائے گا. اور سال مکمل ہونے کے بعد جب زکوٰۃ کا حساب آپ کر رہے ہیں, کرپٹو کو بھی اس میں شامل کریں گے. اس میں جو کرپٹو ہے, یہ بہت لمبا موضوع ہے. اس پر تو مستقل کم از کم 1 ہفتے کا, کم از کم, اصل تو 1 مہینے, کم از کم 1 ہفتے کا کورس ہو, اس میں ڈیٹیل سے بات کی جائے, کائنس کے حوالے سے, ان کائنس کے جو وائٹ پیپرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. اور سب کائنس ٹھیک بھی نہیں ہیں, بہت سارے کائنس صرف دھوکہ دہی پر مبنی ہوتے ہیں, بعض میں سٹے بازی ہوتی ہے, بعض کی ٹریڈنگ کے جو ہے نا وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, بعض کی ٹریڈنگ کا معاملہ ٹھیک ہے. بہت لمبا, اور اس میں اتنے ہر آنے والے دن کائنز آ رہے ہیں, ہر آنے والے دن نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اس لیے بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے, اسے بچیں. اور جتنی اس میں جو ہے نا وہ, جتنی زیادہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے, اور یا یوں کہہ لیں کہ جتنی تیزی سے اس کا ریٹ اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے, بعض کائنس اسٹیبل ہوتے ہیں, بعض کائنس جو ہیں کرپٹو کے وہ بڑے اسٹیبل ہوتے ہیں, ان میں بہت زیادہ اپ ڈاؤن نہیں ہوتا, بڑا مائنر سا اپ ڈاؤن ہوتا ہے جیسے عام کرنسی میں ہوتا ہے. اور بعض کائنس جو ہے نا وہ تو یوں چٹکی بجاتے میں آسمان پہ پہنچتے ہیں, اور گرتے ہیں تو ساتھ میں زمین سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال بچنا چاہیے اس سے. کم از کم درجے میں مشکوک ضرور ہیں ایسے کائنس, تو بچنا چاہیے. چلیں آگے. پراپرٹی پر زکوٰۃ کے احکام کے حوالے سے کچھ باتیں تو پہلے ہو چکی ہیں, اور کچھ تفصیلات مزید آج پڑھ لیتے ہیں. پہلی بات تو جناب آپ جانتے ہیں کہ وہ پراپرٹی
وہ پراپرٹی، وہ گھر ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، فلیٹ ہو، دکان ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی پراپرٹی ہو یا اس کی فائل کیوں نہ ہو، اس زکوٰۃ تب ہوگی جب خریدتے وقت بھی فروخت کرنے کی نیت ہو اور وہ نیت زکوٰۃ والے دن تک باقی بھی ہو، بس ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ تفصیلات ہیں، 7-8 مسائل یہاں لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں، جو زیادہ پیش آتے ہیں. کوئی مسئلہ اگر ان سے ہٹ کر ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اسی طرح جو دکان اس غرض سے، اس ارادے سے خریدی ہو کہ اس دکان میں بیٹھ کے بزنس کریں گے، اس دکان کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہے کتنے بھی مہنگی ہو، کیونکہ دکان تو مال تجارت نہیں ہے نا. تجارت تو آپ نے دکان کے اندر بیٹھ کے کرنی ہے، دکان کی ویلیو پر نہیں ہے. پورا پلازا بھی آپ خرید لیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر بیچنے کی نیت نہ ہو. اسی طرح کئی دفعہ پراپرٹی خریدتے وقت نا کوئی نیت نہیں ہوتی، بس ایسے خرید لیتے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے کہ جی بیچنا ہے یا لائف اسٹائل کرنی ہے، ڈبل مائنڈیڈ سا بندہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 4، ہاں وہ پراپرٹیز جو زکوٰۃ کی نیت سے خریدی ہوں، معذرت، وہ پراپرٹی جو تجارت کی نیت سے خریدی ہوں، تجارت کی نیت سے خریدی ہوں کہ ان کو سیل کر کے ان سے پروفٹ کمائیں گے، تو ایسی تمام پراپرٹیز پر ان کی ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہیں تو ان کا بھی حساب کیا جائے گا، اس کو حساب میں شامل کیا جائے گا. اچھا جی. نمبر 5، اگر کوئی پراپرٹی آپ نے کرائے پہ دی ہے، رینٹ آؤٹ کی ہے، وہ چاہے گھر ہو، چاہے کوئی جو ہے نا زمین ہو آپ نے پارکنگ کے لیے دی ہوئی ہے رینٹ پہ، یا گھر ہے، فلیٹ ہے، دکان ہے، کچھ بھی ہے، اس پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس کا جو کرایہ جمع ہو رہا ہے، وہ کرایہ اگر زکوٰۃ کی تاریخ والے دن تک اس میں سے کچھ رقم پڑی ہو تو باقی رقم کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائے گی. باقی اس پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ ہماری تجارت نہیں ہے. اور اگر کرایہ لیتے ہیں کھا جاتے ہیں، لیتے ہیں کھا جاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں، تو پھر ظاہر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا جی. نمبر 6 مسئلہ جو ہے یہ بہت آج کل پیش آتا ہے، کیونکہ پراپرٹیز کا ریٹ بہت زیادہ ہے، قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تو ہر بندہ کیش افورڈ نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ انسٹالمنٹس پہ پلاٹ یا فلیٹس یا کوئی اور چیز لے لیتے ہیں. اس کا حکم یہ ہے جناب کہ اگر آپ نے انسٹالمنٹس پہ قسطوں پر اگر کوئی پلاٹ وغیرہ خریدا ہو تو دیکھا جائے گا وہی. اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اور اگر رہائش کی نیت سے خریدا ہے، دکان بنانے کی نیت سے خریدا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. قبضہ ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تجارت کی نیت سے لیا ہے تو پھر تو زکوٰۃ ڈیفینیٹلی ہوگی. اب زکوٰۃ میں ویلیو کتنی رکھیں گے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. فرض کریں آپ نے ایک پلاٹ لیا ہے اور آپ نے کہا جی میں جو ہے نا وہ پلاٹ ہے 60 لاکھ کا، آپ ہر مہینے 1 لاکھ دیتے ہیں، ہر مہینے 1 لاکھ دیتے ہیں تو 60 مہینوں میں پورا ہو جائے گا. تو اب یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ جی میرے کتنے پیسے گئے ہوئے ہیں، 10 لاکھ گیا ہے، 20 لاکھ گیا ہے، 15 لاکھ گیا ہے، کتنا، اس کو نہیں دیکھنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس تاریخ کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب آپ کر رہے ہیں بیٹھ کر، اس ڈیٹ کو اس پلاٹ کی ویلیو کیا ہے، کیونکہ پلاٹس کی ویلیوز اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے 12 قسطیں دی ہوں، 12 قسطیں دی ہیں تو آپ نے 12 لاکھ دیا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ پلاٹ کی ویلیو 15 لاکھ ہو چکی ہو. آج آپ اس پلاٹ کو سیل کرنا چاہیں تو مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے جی 15 لاکھ. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو 12 لاکھ دیا ہے، نہیں نہیں، اس کی ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی. آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں، نو ایشو، یہ کنسرن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پلاٹ کی ویلیو کیا ہے آپ کی زکوٰۃ والی ڈیٹ میں، بس وہ ویلیو کا حساب کر لیں، کسی ڈیلر سے پوچھ لیں اور اس کو زکوٰۃ کی رقم میں شامل کر لیں. اور خدا نہ خواستہ پلاٹس کی جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت کم ہو گئی ہو، آپ نے 10 لاکھ دیا ہے اور پلاٹ کی جو ہے نا ایکچوئل پرائس اس وقت اگر آپ سیل کریں تو 8 لاکھ میں بک رہا ہو، کیونکہ باقی انسٹالمنٹ تو بھی ڈیو ہے نا، تو مائنس میں بھی کبھی ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ فائلز وغیرہ میں یہ ایشو آتا ہے. تو بہرحال اگر اس کی ویلیو کم ہو گئی ہو تو کم ویلیو اس میں شامل کریں گے، زیادہ ہو گئی ہو تو زیادہ شامل کریں گے. اسی طرح پلاٹ کی فائل اگر ہو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس حوالے سے آخری پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے، زرعی زمین ہے جو
وہ اگر تجارت کی نیت سے خریدیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اگر زراعت کی نیت سے خریدیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. بات وہی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا مسئلہ، اس پر پہلے بھی بات، کل بھی بات اس پر ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ کی رقم کسی اور جگہ بھجوانی ہے اور اس پہ کچھ سروس چارجز لگتے ہیں. تو سروس چارجز جو ہیں یہ مالک کے ذمے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے ذمے ہے سروس چارجز دینا. اس کو زکوٰۃ کی رقم سے کاٹنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں آپ اس کے کھاتے میں ڈال دیں کہ تم خود دے دینا. سروس چارجز نہیں، سروس چارجز آپ نے دینے. ٹھیک ہے جی. آخری پوائنٹ، زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ ویسے تو زکوٰۃ کے 8 مصارف آپ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے بہترین مصرف جو ہے نا وہ آپ کے مستحق رشتہ دار ہیں. مستحق رشتہ دار ہیں، اس میں دوہرا ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. اور اس کے بعد دینی مدارس ہیں یا مختلف دینی تحریکیں ہیں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، عملی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ان میں بھی دگنا ثواب ہے. دین کی اشاعت اور تحفظ کا بھی ہے اور ادائیگی زکوٰۃ کا بھی ہے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اصل چیز ہوتی ہے ضرورت. جہاں پر ضرورت ہو اور نیت آپ کی ٹھیک ہو، وہاں پر 100 روپیہ خرچ کرنے میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ اس 1 لاکھ سے زیادہ اجر دیتے ہیں، جو 1 لاکھ ایسی جگہ خرچ کیا جائے جہاں پر صحیح معنوں میں ضرورت نہ ہو، یا بندے کی نیت جو ہے نا اس اخلاص اس درجے کا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اعمال کو گنا نہیں جاتا، قیامت والے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت والے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا. جہاں پر بھی آتا ہے نا اعمال کا معاملہ قیامت والے دن، تو وہاں پر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اعمال کو شمار کیا جائے گا. ہاں بھائی لاؤ ذرا کتنے سالوں کی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، نہیں. اس کی وہ جو روزہ ہے نا اس کا یا جو زکوٰۃ دی تھی، نماز پڑھی تھی، دعا مانگی تھی، اس وقت بندے کی کیفیت کیا تھی. یعنی آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ کوالٹی کیا تھی. کوانٹیٹی بھی ہونی چاہیے لیکن اصل چیز ہے کوالٹی. کوانٹیٹی میں اگر 100 نفل ہوں لیکن کوالٹی کے اعتبار سے وہ 0 ہوں. 100 نفل تو پڑھے ہیں لیکن پڑھے کس لیے ہیں؟ لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے 100 نفل پڑھتا ہے. تو یہاں کوانٹیٹی اور جو ہے نا کمیت تو موجود ہے لیکن کیفیت یا کوالٹی وہ 0 ہے. اور 2 نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھے ہوں، 10 روپے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیے ہوں، صحیح مصرف میں خرچ کیے ہوں، تو اس کا اجر ہی کچھ اور ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے، وزن فرمائیں گے، گنیں گے نہیں. اس لیے یہاں پر چونکہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ دیں، کوئی بھی مالی یا بدنی عبادت کریں تو ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھیں. نیت کو خالص رکھیں، طریقہ اور انداز اچھا رکھیں. جس کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اس پر احسان نہ جتلائیں بلکہ اس کا احسان سمجھیں کہ اس نے میری رقم کو قبول کیا ہے. اگر آپ کا پیسہ کسی غریب میں کی امداد میں، کسی محتاج کی حاجت مندی دور کرنے میں، کسی رشتہ دار کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں، کسی دینی مدرسے کی ہیلپ آؤٹ میں، کسی طالب علم کو کتابیں لے کر دینے میں خرچ ہو جائے تو اس پر احسان نہ جتلائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا مال کسی اچھی جگہ پر خرچ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، محتاج تم ہو، ضرورت مند ہم ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے دین، ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ عبادات ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم اپنے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. یہ دنیا یہ کھیتی ہے، یہاں پر ہم بیج بو رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کا پروفٹ اور منافع اور اس کی فصل ہم کہاں جا کر کاٹیں گے؟ آخرت میں. تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو کسی کو دے کر بظاہر اس کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن اصل حقیقت میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، خرچ کرنے والے کا فائدہ ہو رہا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں گے نا تو پھر اخلاص حاصل کرنا بڑا آسان ہے. اخلاص حاصل کرنا، اور اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے. جب شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دفع کیا تھا نا، فرمایا تھا اخرج، دفع ہو جائے یہاں سے، اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین،
جو اللہ جی جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے نا، اخلاص والے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا، اور جو ریاکاری کرنے والے ہوں گے، شو بازی مارنے والے ہوں گے، ان پر میرا زور چلے گا۔ اخلاص ایسی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اخلاص سے اعمال کا جو ہے نا وہ کوالٹی بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے وزنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی عزیز صحابہ کرام، آگے ہم پڑھتے ہیں جناب جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام۔ اس حوالے سے کچھ مین پوائنٹس آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ چونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ جانور نہیں پالتا، اور عام طور پہ ہمارے ہاں جس طرح جانور پالا جاتا ہے ان پہ زکوٰۃ ہوتی بھی نہیں ہے، اور کن جانوروں پہ کتنی زکوٰۃ ہے اس کی ڈیٹیلز اگلے صفحات پہ موجود ہیں، ان کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ پوائنٹس میں مین عرض کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ 3 قسم کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: اونٹ، گائے بھینس اور بکری دمبا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ان میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب یہ سائمہ ہو۔ سائمہ جانور جو ہیں، سائمہ جانور سائمہ جو ہے نا یہ ایک مخصوص اصطلاح اور ٹرم ہے شریعت کی، فقہ اسلامی کی۔ 4 شرائط ہوں تو جانور سائمہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ جانور ایسے ہوں جو باہر کسی چراگاہ میں ایسی گھاس چر کر گزارا کرتے ہوں جو مباح ہو۔ مباح کو مانا اس کی اجازت ہو، جیسے سڑکوں کے کنارے گھاس ہے، یا جو بڑی بڑی چراگاہیں گورنمنٹ کی طرف سے قبائل کو ملی ہوتی ہیں، یا پہاڑوں پر چرتے ہوں، ان کے کھانے پینے پر ان کے چارے کا خرچہ نہ کرنا پڑتا ہو مالک کا۔ ہمارے ہاں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں عام طور پہ پنجاب میدانی علاقے جو ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، خود چارہ لگاتے ہیں، اس پہ خرچہ ہوتا ہے۔ یہاں تو ہمارے ہاں جانور ہوتے ہیں یہ سائمہ نہیں ہوتے۔ سائمہ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ جو کھلا چرتے ہوں، سڑکوں پر، پہاڑوں میں، ادھر ادھر فری کا چارہ کھاتے ہوں، وہ سائمہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب سے بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو پالنے کا مقصد جو ہے نا صرف دودھ لینا ہو، یا بچے حاصل کر کے ان کی نسل کو بڑھانا ہو، یا ان کو موٹا کرنا ہو، اور یہ جانور ایسے صحت مند ہوں جن میں بڑھوتری ممکن ہو۔ وہ جو کمزور اور کسی بیماری کا شکار جانور ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ سائمہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے، فارمز کے جانور جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ جانور سب کے سب بچے نہ ہوں، کم از کم ایک جانور بڑا ہو، اس میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر رکھ لے اور تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو ان میں کم از کم ایک جانور بڑا ہونا چاہیے، یہ سب بڑے ہوں یا کچھ نہ کچھ، کم از کم ایک بڑا ضرور ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اچھا جی، اگلے دیکھ لیں ذرا اونٹوں کا جو نصاب ہے، سب بس اس کی بنیادی چیز دیر میں رکھ لیں کہ 5 سے تھوڑے اونٹ ہو نا کسی کے پاس، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اگر 5 یا 5 سے زیادہ اونٹ ہوں تو اس میں جو اوپر شرائط آپ نے پڑھی ہیں وہ شرائط بھی پائی جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے پورا چارٹ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور شو کو تو یاد بھی کر لیجئے گا۔ 5 سے لے کر 9 اونٹوں تک 1 سال کی 1 بکری ہوتی ہے، 10 سے 14 تک 1 سال کی 2 بکریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح پوری آگے تک آپ چلتے جائیں گے، آگے پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھ لیں گائے کا نصاب اور زکوٰۃ ہے تو منیمم کم از کم 30 گائیں ہونی چاہیے، یا گائے ہو یا بھینس ہو ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ 30 سے کم زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سائمہ کی بات ہو رہی ہے، سائمہ سین سے، تو 30 سے لے کر 39 تک 39 تک جو ہے نا اگر جانور ہوں اور سائمہ جانور ہوں تو ان میں 1 سال کی 1 گائے یا بیل کوئی بھی دے سکتے ہیں مذکر میں، اور 40 سے لے کر 59 تک 2 سال کی 1 گائے، یعنی 1 گائے دینی ہے لیکن وہ جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہو۔ اسی طرح آگے تک ہیں، اس کو آپ دیکھتے جائیں گے۔ اور آگے بھیڑ اور بکریاں جو ہوتی ہیں، بھیڑ ہو، بکری ہو، دمبا ہو، پہاڑی بکرے ہوں، یہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اس طرح کے، ان میں سمجھ لیں کہ 40 سے اگر وہ کم ہوں، 40 سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، 40 سے زیادہ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آگے لکھی ہوئی ہے کہ 40 سے لے کر 120 تک جو ہے نا جانور اگر ہوں تو 1 سال کا 1 جانور دینا ہوگا۔ بکری دیں، بکرا دیں، بھیڑ دیں، دمبا دیں، کوئی بھی دیں، اس درجے کا، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت کم۔ یہ نہیں ہے 40 میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ حکومت کی طرف سے آنے والا اس کو چھین کے لے جائے کہ میں تو زکوٰۃ میں یہ لوں گا۔ اور مالک کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے، مالک کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ جو ہے نا جو سب سے لاغر اور کمزور بکری ہے وہ دے دے، نہیں نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ درمیانہ جانور ہوگا، درمیانہ جانور دینا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کی ساری ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے نیچے۔ اچھا جی، 3 پوائنٹس اور دیکھ لیجئے۔ اگر کسی جانور کو گھر میں رکھ کر یا فارم پہ رکھ کر چارہ کھلاتے ہوں تو ایسے جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ جتنے بھی ہوں۔ جیسے ڈیری فارم والے جو ہے نا گائے بھینس وغیرہ کو باڑوں میں پالتے ہیں، وہ 100 جانور بھی ہو جائیں تو یہ سائمہ جانوروں والی زکوٰۃ اس پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وہ جانور جن کو گوشت کھانے کے لیے یا سواری کرنے کے لیے یا کھیتی باڑی کے لیے یعنی اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی بندہ پال رہا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں اور مقصد صرف اون ہے، وول اس کی اتارنا مقصد ہے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن اگر کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، وہ فارم بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کو سیل آؤٹ کریں گے جانوروں کو، تو پھر تو وہ مال تجارت ہے، پھر اس میں سائمہ اور غیر سائمہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ سائمہ جانوروں والا مسئلہ اسی وقت ہے جب ان جانوروں سے صرف جو ہے نا وہ دودھ شودھ لیتے ہوں اور یا ان کی نسل آگے بڑھانا مقصد ہو، تو وہ سائمہ میں ہوتے ہیں۔ اور جو جانور جو فارم پہ رکھے جائیں اور ان کا مقصد صرف دودھ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، صرف دودھ مقصد ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ 100 گائے رکھ لیں، 100 بھینسیں رکھ لیں اور ان کو چارہ خود کھلائیں، وہ باہر سے فری کا چارہ نہ کھاتے ہوں، ان کا آپ کا مقصد صرف دودھ بیچنا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کا مقصد ان جانوروں کا دودھ بیچنا نہیں ہے، جیسے کچھ ایسے فارمز ہوتے ہیں جو جانوروں کو گوشت کے لیے سیل کرتے ہیں آگے، ٹھیک ہے جی، اچھی جو ہے نا بریڈز ہوتی ہیں، اچھی جو نسلیں ہوتی ہیں، اس نسلوں کو آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں ان کو، اور اس لیے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ مال تجارت ہیں، پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ تو الحمدللہ ہو گئے پورے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالی عشر کے مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ ایک بھائی نے بھی سوال کیا کہ اس کے دلائل کیا ہیں، تو میرے بھائی 6 دن میں دلائل نہیں، 6 دن میں صرف آپ مسائل پڑھ لیں۔ اگر آپ نے دلائل سیکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا 4 سالہ آن لائن عالم کورس جوائن کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اسی طرح موبائل کے اوپر، زوم کے اوپر عالم کورس کی کلاسز لیں اور سارے دلائل پڑھیں۔ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ ہوگا، بیسک عربی گرامر ہوگی، بڑی آسان سی انشاءاللہ، احادیث مبارکہ ہوں گی، فقہ اسلامی ہوگی، عقائد ہوں گے، آداب ہوں گے، سیرت مبارکہ ہوگی، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، تو زیادہ گڑ ڈالنا پڑے گا، جتنا آپ کو میٹھا چاہیے نا اتنا آپ کو گڑ ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، سبق نمبر 6 یہ ہے عشر کے مسائل۔ عشر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، عشرن کا من ہوتا ہے 10واں حصہ، 10واں حصہ، 10 میں سے ایک عشر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی مسلمانوں پر واجب ہے، لازم ہے، اور یہ ہوتا ہے زمین کی پیداوار میں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ یہاں پر ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ کٹائی والے دن جو ہے نا حق شرعی نکال دیا کرو۔ اس کی تفصیلات میں مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد عشر ہے، اور حدیث پاک بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں کی ایک روایت یہاں نقل کی گئی ہے، اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سالم بن عبداللہ عن ابیہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی ما ان چیزوں میں، سقط السماء والعیون جس کو بارش کا پانی سیراب کرے، اوی العیون یا قدرتی چشمے سیراب کریں، او کان اثریا یا وہ ایسی جگہ پر ہو جو خود بخود ہی سیراب ہو جاتی ہو، جو خود بخود ہی سیراب ہو جاتی ہو۔ جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک نہر ہے قدرتی، یا کوئی ندی نالا ہے، کوئی کھال ہے پانی کا، اس کے کنارے پر درخت لگا دیے ہیں،
وہ نیچے سے تھوڑا تھوڑا پانی اس کی جڑوں کو درختوں کو خود ہی پہنچتا رہتا ہے، اور اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خود پانی نہیں دینا پڑتا، آپ کو خود پانی نہیں دینا پڑتا، وہ خود بخود ہی سیراب ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اثرین، جو خود بخود سیراب ہو جاتی ہو، جو خود بخود ہی سیراب ہو جاتی ہو. اس یہ جو ہو نا، یعنی اصول کیا ہے؟ فیما ساقات السماء والعیون او کان اثرین، جو بارش کے پانی سے، چشمے کے پانی سے، یا خود بخود ہی سیراب ہو جائے، یا پانی کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کو. جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ صحرائی علاقوں میں، ہمارے ہاں جو تھل کا ایریا ہے، صحرائے تھل جو ہے، خوشاب سے لے کر آگے تک جو ایریا آتا ہے، یہاں پر چنے کی فصل ہوتی ہے. اور یہ فصل کیسی ہوتی ہے کہ رات کو جو شبنم ہوتی ہے نا، اوس اور دھند ہوتی ہے، اسی سے اس کو پانی مل جاتا ہے، پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بھی اثرین میں آتی ہے. فرمایا العشر، اس میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، یعنی 10 کلو پیداوار میں سے 1 کلو اللہ تعالیٰ کے رستے میں دینی ہے عشر میں، اور 9 کلو آپ کی ہے. 10 میں سے 1 وہاں پر اور 9 آپ کو. وما سقیا بالنضح، وما سقیا بالنضح، اور جس کو سیراب کیا جائے بالنضح، پانی چھڑک کر، یعنی جس کے پانی دینے پر، جس کے پانی دینے پر آپ کو خرچ کرنا پڑے یا محنت کرنی پڑے. ٹھیک ہے جی، اس گورنمنٹ آپ سے آبیانہ لے، یا خود راہٹ سے پانی نکالیں، زمین سے پانی نکالیں، یا خود جو ہے نا وہاں سے پانی لا کر اس کو ڈالیں، یا کتنا پیراگراف استعمال کیا گیا نزح. پانی جو بہترین سیرابی ہوتی ہے نا، وہ چھڑکاؤ والی ہوتی ہے، جو آج کل کی جدید فارمنگ میں بھی استعمال ہو رہی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا النزح. نزع کہتے ہیں چھڑکنے کو، سپرے کو. تو جدید ترین جو فارمنگ ہے نا، وہ اسی ماڈل پہ چل رہی ہے کہ کھلا پانی دینے کی بجائے چھڑکاؤ کرو. پائپس ہوں، ان میں سے قطرہ قطرہ پانی آتا ہو، یا اوپر سے شاور ہو نا، جو جس طرح شاورنگ کی پانی، اس طرح کا پانی کیا جائے. فرمایا نصف العشری، اس میں آدھا عشر ہے، یعنی 20واں حصہ. عشر کا 10 آدھا، یعنی 20واں حصہ، یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. 20 میں سے 1، 20 میں کیوں؟ اس کے جو پانی ہے نا، یہ بنیاد ہے فصلوں کے لیے. تو جس کے پانی پر خرچ نہ ہو، محنت نہ ہو، اس میں 10واں حصہ. اور جس پانی پر محنت ہو، جس پانی پر محنت ہو، اس میں سے 20واں حصہ. محنت ہو یا پیسہ لگ تو 20واں حصہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، عشر کے واجب ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے جی، 4 شرائط ہیں. پہلی شرط مسلمان ہونا ہے. عشر مسلمانوں، ایک عبادت ہے، مسلمانوں پر واجب ہے، کافروں پر نہیں. اس لیے یہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی اسلامی حکومت آئے اور آپ کو اس میں جو ہے نا وہ گورنر لگا دیا جائے، اور آپ کے ہم نے تو پڑھا تھا کہ عشر واجب ہوتا ہے، اور آپ وہاں جو کافر ہیں ان کو بھی پکڑ کے کہ عشر ادا کرو. وہ کہیں جناب ہم تو کافر ہیں. کافر ہو یا مسلمان، عشر دینا ہی دینا. نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے. عشر مسلمانوں پر واجب ہے، کافروں سے عشر نہیں لینا. ٹھیک ہے جی. چلیں، دوسری شرط جو ہے زمین کا عشری ہونا. زمین کا عشری ہونا، خراجی نہ ہونا. عشری اور خراجی زمینیں، عشری اور خراجی زمینیں. عزیز طلبہ اکرام، یہاں پر میسنگ زیادہ نہ کریں، سبق کی طرف توجہ کریں. ایڈمیشن لینا ہو جس نے عالم کورس میں، وہ جس نمبر پر آپ نے زکوٰۃ کورس کا داخلہ لیا ہے اسی نمبر پہ رابطہ کر کے نا معلومات لے لیجئے. ٹھیک ہے جی. ابھی سبق کی طرف توجہ فرمائیے، جزاکم اللہ. زمین کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، 2 بڑی قسمیں ہیں، عشری اور خراجی. عشری اور خراجی. خراجی زمین سمجھ لیں. خراجی زمین کسے کہتے ہیں؟ وہ زمین جسے مسلمانوں نے جنگ لڑ کے حاصل نہ کیا ہو، بلکہ صلح کے ذریعے جو ہے نا وہ لی ہو زمین. تو اس زمین کی جو شرائط ہوتی ہیں نا، اس معاہدے کے مطابق ہوتی ہیں جس پر صلح کی گئی ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ جو امیر المومنین نے جو بھی ایگریمنٹ کر لیا ہو وہاں کے لوگوں سے، وہی ہوگا. اگر ایگریمنٹ میں یہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے مذہب پر رہیں گے اور ان کی زمینیں انہی کی ملکیت میں رہیں گی، تو ان زمینوں کو خراجی کہتے ہیں. عشری نہیں ہوتی، وہ خراجی ہوتی ہیں. اسی طرح اگر مسلمانوں نے کسی علاقے کو جنگ کے ذریعے فتح کیا، لیکن اب جو امیر صاحب ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے اس علاقے کی زمینوں کو مجاہدین اسلام میں تقسیم نہیں کیا،
بلکہ ان کو شریعت نے جو ایک سوابدیدی اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ زمینوں کو سابقہ مالکوں کی ملکیت میں رہنے دیں، تب بھی وہ خراجی کہلائیں گی اور ان پر عشر نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری شرط ہے کہ زمین سے پیداوار بھی ہو، یہ نہیں ہے زمین سے پیداوار ہی نہیں ہو رہی اور جناب گورنر صاحب جو ہے نا ڈنڈا لے کے پہنچے ہوئے ہیں، بھی پیداوار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں عشر چاہیے۔ او بھائی کس چیز کا عشر؟ پیداوار ہی نہیں ہوئی تو عشر کس چیز کا؟ پیداوار ہوگی تو عشر ہوگا، پیداوار ہی نہیں ہوئی، اس کی اپنی غفلت سے نہیں ہوئی یا کسی آفت کی وجہ سے پیداوار خراب ہو گئی تو اس پر عشر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ پیداوار ایسی ہو جس کو لوگ خود اگاتے ہیں، اگانے کا رواج بھی ہو، جو خود اگ جاتی ہے زمین میں، گھاس واس اگاتی ہے، اس پر عشر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ عشر کے حوالے سے چند اہم مسائل دیکھ لیجئے۔ عشر جو ہے نا، جو آپ کی پیداوار ہے اسی پیداوار سے ہی عشر دینا ضروری نہیں ہے، کیش بھی دے سکتے ہیں، قیمت بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ گندم کا عشر گندم ہی دینا ہے، نہیں، اس گندم کی جو عشر بنتا ہے اس عشر کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جناب جتنی بھی پیداوار ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، 1 من ہو یا 1000 من ہو، عشر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا تو نصاب مقرر ہے نا، عشر کا نصاب مقرر نہیں ہے۔ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس پر عشر دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عشر جو ہے نا، یہ جس طرح کھیتی میں یعنی اناج اور گرینز میں واجب ہوتا ہے، پھلوں اور سبزیوں میں بھی عشر دینا ضروری ہوتا ہے، اور جتنی مرتبہ پھل حاصل ہوگا ہر دفعہ دینا ہوگا۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہوتی ہے نا، عشر جو ہے نا وہ سال میں اگر کسی درخت کو 2 بار پھل لگتا ہے تو دونوں بار اس کے پھل کا عشر دینا ہوگا، کل پیداوار کا عشر دینا ہوگا، ٹھیک ہے جی، عشر ہو یا نصف عشر ہو۔ اسی طرح بعض سبزیاں فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کاٹتے ہیں اور پھر ہو جاتی ہیں، پھر کاٹتے ہیں پھر ہو جاتی ہیں، 3 3 4 4 جو ہے نا وہ بار اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے، تو ہر دفعہ کی پیداوار کا عشر الگ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے دیا تو بس بات ختم، نہیں، ہر دفعہ کی پیداوار کا عشر الگ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر جو ہے نا کوئی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹتے رہیں تو جتنی جتنی کاٹتے رہیں اس کا عشر ساتھ ادا کرتے رہیں، یا کم از کم لکھتے رہیں اور بعد میں اکٹھا ادا کر دیں۔ اور یہ جناب نمبر 7 پہ جو فرماتے ہیں کہ جو وہ چیزیں جن کی پیداوار مقصد ہوتی ہے اصل، ان میں عشر واجب ہوتا ہے، جو ویسے اگاتی ہیں ساتھ یا مفت میں حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے یہ جو ہے نا وہ گندم کا بھوسا ہوتا ہے، مکئی کا بھوسا ہوتا ہے، یا خود بخود اگ جاتی ہیں گھاس وغیرہ، تو اصلاً تو اس میں عشر واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ چیزیں بیچنے کے لیے یا ذاتی استعمال یا جانوروں کے چارے کے لیے رکھی جائیں تو پھر اس میں بھی عشر واجب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کسی کھیتی کو جو ہے نا چارے کے لیے لگایا اور پورا ہونے سے پختہ ہونے سے پہلے ہی، پورا پکنے سے پہلے ہی کاٹ لیا، تب بھی عشر واجب ہوگا۔ اصول سمجھ لیں، آگے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ اسی پر آئیں گے۔ اصول یہ ہے کہ وہ پیداوار، زمین کی وہ پیداوار جو قابل استعمال ہو جائے، اگرچہ وہ پوری طرح نہ بھی ہو، پوری طرح پکی نہ ہو لیکن قابل استعمال ہو، جس پر عشر واجب ہوگا۔ جیسے آم کا کسی نے باغ لگایا ہوا ہے، ایک تو ہے کہ آم پراپر پورے پکے، جب آم بالکل ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں، پک جاتے ہیں، اس وقت اتارے جائیں۔ اگر کوئی آدمی ایسے نہیں کرتا، کچے آم اتار کے بیچ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو کچے آم اتار لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے کچے آم جو کیریاں جسے کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کھٹے ہوتے ہیں، بچے اور خواتین بڑے شوق سے کھاتے ہیں انہیں، تو وہ جو ہے نا ایسی جو چیز ہوگی اس پر بھی عشر ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتا بندہ کہ میں نے تو جو ہے نا پورا آم پکنے سے پہلے ہی کچے کچے توڑ لیے تھے، چھوٹے چھوٹے توڑ لیے تھے، بھائی قابل استعمال تو تھے نا، بس قابل استعمال ہوں تو اس پر عشر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑی فصلیں ہوتی ہیں، بڑی فصل کے ساتھ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں پر چھوٹی فصل لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے گندم لگائی ہے، گندم کے ساتھ لوبیا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ زمین میں جو ہے نا وہ چوڑی چوڑی کھیلیں بنائی جاتی ہیں اور روز بنائی جاتی ہیں، اس پہ لگائے جاتے ہیں ٹماٹر۔ ٹماٹر جو ہے نا وہ ایک طرف رکھتے ہیں، دوسری سائڈ خالی رکھتے ہیں، دوسری سائڈ خالی رکھنے کی بجائے اس پہ عام طور پہ پیاز لگا دیتے ہیں، چونکہ پیاز میں زمین کے اندر ہونا ہوتا ہے، پیاز زمین کے اندر ہوتا ہے، اوپر اس کا بہت چھوٹا سا تنا ہوتا ہے، تو اوپر والی ساری جگہ مل جاتی ہے ٹماٹر کو اور زمین مل جاتی ہے پیاز کو، تو دونوں میں عشر ہوگا، دونوں فصل، کیونکہ دونوں ہی مقصد ہے نا، دونوں میں عشر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح زمین میں جو خود بخود درخت پیدا ہو جاتے ہیں نا، خود بخود اگاتے ہیں، ان پر عشر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔
ہاں لیکن اگر کوئی آدمی درخت لگاتا اس لیے ہے کہ لکڑی لیں گے تو اس پر عشر واجب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح درختوں سے جو نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے گوند ہوتی ہے نا، عام طور پر میں دیکھا ہوگا گوند کتیرا، وہ سردیوں یہ گرمیوں میں اس کا بڑا مزیدار سا مشروب بنتا ہے. گوند کتیرا وہ آپ کسی بھی پنساری کے پاس جائیں گے، وہ لے کر آئیں، پانی میں بھگوئیں، وہ بڑی مزیدار اور بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. درختوں سے گوند وغیرہ نکلتی ہے، وہ بہت سارے مقاصد میں وہ عام طور پر مشروبات میں استعمال ہوتی ہے، اور بھی طبی مقاصد میں استعمال ہوتی ہے. تو اس پر عشر واجب نہیں ہوتا، اس گوند پر عشر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو وہ بیج جو صرف آپ نے آگے فصل کے لیے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا دوائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ گرینز یا غذائی جنس نہیں ہوتی، اس کو کھایا پکایا نہیں جاتا، ان پر بھی عشر واجب نہیں ہوتا. جیسے خربوزے کے بیج ہیں، تربوز کے بیج وغیرہ جو ہیں، یا کدو کے بیج کوئی رکھ لے تو اس پر عشر واجب نہیں ہوگا. اور جناب بڑا اہم مسئلہ، زمین پر اگر چھتا لگے شہد کا، اس سے آپ شہد نکالیں تو اس شہد پر بھی عشر واجب ہے، کیونکہ وہ ایک پیداوار ہے، وہ بھی زمین ہی کی ایک پیداوار ہے شہد بھی. ٹھیک ہے، اور بہترین پیداوار ہے. اور جو خالص شہد اس دور میں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس دور میں اگر کسی کو خالص دودھ، خالص مکھن اور خالص گھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اسی طرح اس دور میں اگر کسی کو خالص درخت کا لگا ہوا اترا ہوا شہد مل جائے، بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ نعمت الحمدللہ یہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں وافر مقدار میں موجود ہے. آپ کبھی مرکز تشریف لائیں، خالص شہد کھانا ہو تو آپ کو انشاءاللہ خالص شہد یہاں پر آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. تو جناب شہد پر بھی عشر دینا ہوتا ہے، شہد پر بھی عشر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پورا عشر دینا ہوتا ہے، پورا، اس میں نصف عشر نہیں ہوگا. آپ کی پیداوار عشر والی ہے یا نصف عشر والی ہے، شہد پر آپ نے پورا عشر دینا ہے، کیونکہ اس کو کوئی پانی وانی کا چکر نہیں ہوتا. نصف عشر تو اس پیداوار میں ہوتا ہے نا جس کے وہ پانی دینے پر، سیراب کرنے پر، ٹھیک ہے جی، آپ کے اخراجات آئیں، آپ کی محنت لگے. شہد پر ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے شہد میں پورا عشر دینا، 10واں حصہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور شہد کی ہارویسٹنگ میں، شہد کی کٹائی کرنے میں اگر کوئی اخراجات وغیرہ آئیں تو وہ اس میں سے منہا نہیں کیے جائیں گے، کل پیداوار میں عشر دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 13، گھر کے صحن میں، آپ کے گھر کا چھوٹا سا لان ہے، اس میں آپ نے کوئی سبزی یا درخت لگا لیے جائیں تو اس پر پیداوار پر عشر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوئی مال تجارت نہیں ہوتا، یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. اصل مقصد تو گھر ہوتا ہے، یہ اس کے تابع چیزیں ہوتی ہیں، ان پر عشر نہیں ہوتا. گھر میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، جو کچن گارڈننگ کی جاتی ہے، کچن گارڈننگ جو کی جاتی ہے اپنے گھر کے صحن میں، گھر کی چھت میں، گملوں وغیرہ پر جو کچن گارڈننگ کی جاتی ہے، تو اس پر عشر نہیں ہوتا. اور یہ بڑا اچھا شوق ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، بچوں کو سکھائیں، گھر کی خواتین کو اس کی ترغیب دیں کہ وہ گھر میں سبزہ لگائیں، گملوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگائیں، پالک ہے، دھنیا ہے، چیزیں گھر میں لگانی چاہیے. گرینری ہوتی ہے، چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ماحول بھی اچھا رہتا ہے، ایک مستقل جو ہے نا وہ مصروفیت بھی رہتی ہے. اس کی وجہ سے نا بچوں کو ساتھ لگائیں، گھر میں پھول پودے چھوٹی چھوٹی پیداوار ایسے لگاتے رہنا چاہیے، اس پر عشر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چلیں، شریعت نے بھی آپ کو کہا ہے چلو گھر میں لگاؤ، کچن گارڈننگ کرو، اس کو عشر بھی نہیں دینا پڑتا، تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ کچن گارڈننگ کرنی چاہیے. چلیں جی. بیٹا میسجنگ بند کر دیں نا، ایک دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے. میں نے کہا میسج نہ کریں، سبق کی طرف توجہ دیں. سب کے پاس نمبر موجود ہیں، سب نے کسی نہ کسی نمبر سے رابطہ کر کے یہاں پر ایڈمیشن لیا ہے نا، اس نمبر پہ رابطہ کر کے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں. یہاں کیوں پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار؟ میسج بند کر دوں آپ کے، پھر ٹھیک رہے گا. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی نے اپنے مکان کو، رہائشی مکان کو، حویلی کو، اس نے اس کو مسمار کیا اور باغ بنا دیا تو پھر عشر ہوگا. اب تو باغ بن گیا، گھر تو رہا ہی نہیں ہے، اب عشر ہوگا. گھر کے اندر ویسے باغ، چھوٹا سا جو ہے نا باغیچہ، یا جو ہے نا وہ بیک یارڈ میں جو گارڈن ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پہ عشر نہیں ہوتا. اگر پورا گھر ختم کر کے سارے باغ لگا دیں، ظاہر ہے تو مستقل باغ بن گیا نا. اب تو اس پر عشر ہوگا. اچھا جی، اگلا مسئلہ بھی سمجھ لیں. زمین، بعض لوگ تو خود زمین میں کاشت کرتے ہیں، بعض دوسروں کو دے دیتے ہیں. خود کاشت کریں پھر تو عشر دینا ہی دینا ہے. اگر کسی دوسرے کو کاشت پر دی جائے، عام طور پر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں مزارعت پر دینا،
ہمارے ہاں پنجاب میں عام طور پہ اسے کہا جاتا ہے حصے پر دینا. ٹھیک ہے جی. زمین میری ہے، بیج اور محنت اور حل آپ نے کرنا ہے. پیداوار جتنی بھی ہوگی آدھی آدھی، وہ مرضی ہوتی ہے، آدھی آدھی کر لیں یا 40-60 کر لیں یا 30-70 کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پیداوار میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حصہ. حصے پر زمین دینا، شراکت پر دینا، مزارت پر دینا. اس میں دونوں پر عشر واجب ہے اپنے اپنے حصے میں سے. میرے پاس اگر 20 من آیا ہے تو میں نے 20 من میں سے عشر دینا ہے، آپ کے پاس 40 من آیا ہے، آپ نے اپنے 40 من میں سے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر زمین ٹھیکے پر دی گئی ہو، کرائے پر دی گئی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ زمین ہے میری، آپ لے لیں، آپ نے مجھے سال کا 50,000 روپیہ اس کا رینٹ دینا ہے، زمین کا کرایہ دینا ہے. اس کو ہمارے ہاں پنجاب میں ٹھیکہ کہا جاتا ہے، ٹھیکے پر زمین دینا. تو اس میں جو زمین کا مالک ہے اس پر عشر نہیں ہوگا. جو بندہ کرایہ دار ہے، جو وہاں پر محنت مزدوری کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، جو فصلیں اگا رہا ہے، اس پر عشر واجب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اسی طرح زمین کو میں جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، پیداوار جتنے اخراجات ہوتے ہیں، بیج لگانا، پانی دینا، سپرے کرنا، گوڈی کرنا، وہ اس کی کٹائی میں جو کچھ بھی، یہ اخراجات مائنس نہیں کرنے، بلکہ ٹوٹل پیداوار میں سے عشر دینا ہے، باقی اخراجات اس کے بعد نکالنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی 40 من فصل ہوئی ہے، آپ کہیں جی اس میں 10 من کے تو نکل گئے اخراجات میں، باقی 30 من میں عشر دینا ہے. نہیں، کل پیداوار میں سے عشر دینا ہے، اخراجات باقی بعد میں نکالے جائیں گے. اچھی طرح ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. یہ اخراجات فصل پکنے سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، یہ سارے کے سارے بعد میں ادا کیے جائیں گے، عشر نکالنے کے بعد. عشر ہو یا نصف عشر ہو. اچھا، پیداوار کا مالک مقروض ہو تب بھی اس پر عشر واجب ہوگا. یہ زکوٰۃ کے آگے کچھ آ رہا ہے، زکوٰۃ میں اور اس میں کچھ فرق جو ہے نا وہ آگے آ رہے ہیں. اچھا جی. اگر کوئی آدمی نے کھیتی بوئی ہے، یعنی بونے سے پہلے عشر ادا کر دے، یا باغ میں پھول ہی نہیں آئے ابھی پہلے عشر ادا کر دے، تو یہ عشر نہیں ادا ہوگا. کھیتی بوئی ہے تو کم از کم اگ جانے دے، باغ میں پھول آ جائیں، یعنی پھل ظاہر ہو جائے، پھر اس کے بعد عشر دینا. چاہے نقدی کی صورت میں تو دے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھل یا سبزی جو ہے نا پکنے سے پہلے اس قابل ہو جائے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو اس پر عشر واجب ہوتا ہے. پہلے بات ہو چکی ہے کہ کسی نے پھل کو پورا پکنے سے پہلے کچے کی حالت میں توڑ لیا، لیکن حالت ایسی ہے کہ اس کو وہ قابل استعمال ہے، اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس پر عشر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عشر واجب ہوتا ہے. اچھا جی. آگے بھی کچھ پوائنٹس اسی کے متعلقہ ہیں کہ پوری فصل جو ہے نا وہ خود استعمال کر لی یا کسی کو دے دی، پھر بھی عشر واجب ہوگا. اگر خود ضائع استعمال نہیں کی، خدا نخواستہ کسی آسمانی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے، تو جتنی ضائع ہوگی ہے اس پر عشر نہیں ہوگا، جتنی بچ گئی ہے اس پر عشر ہوگا. اور اگر کوئی آدمی کسی اور کی کھیتی کا نقصان کر دے، ایک آدمی نے دوسرے کی فصل کو تباہ کر دیا، تو عشر تو ہے ہی ہے، لیکن ہے کس پر؟ جس نے نقصان کیا نا اس سے عشر لے کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس پہ دیں گے. اچھا، بعض فصلیں، درخت یا پودے ایسے ہوتے ہیں جن میں پھل نہیں لگتا، ان کے پتے ہی ہوتے ہیں، جیسے سلاد کے پتے ہیں، سلاد کے پتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا پان کا پتا ہے. تو ان کے پتوں میں عشر، ان کے ہیں ہی پتے نا، مقصد بیچے بھی جاتے ہیں، تو ان کے پتوں میں عشر واجب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. 27 اور 28 پوائنٹس کو دیکھ لیجئے. اگر پھل پکنے کے بعد فروخت کیا تو پھر عشر ادا کرنا مالک کے ذمہ ہے. میرا باغ ہے، آپ نے خریدا ہے، میں نے بیچا کب ہے؟ جب پھل پک چکا ہے، قابل استعمال ہو چکا ہے، پھر اس کا عشر میرے ذمہ ہے جو مالک ہے زمین کا. اور اگر ابھی پھل پکا نہیں ہے یا فصل پکی نہیں ہے، ابھی کچی ہے، آپ کو بیچ دی ہے، اب عشر آپ پر ہے، کیونکہ اب اس کی اگلی کام بھی آپ نے کرنا ہے، اس سے زیادہ فوائد بھی آپ نے لینے ہیں. اس کے پیچھے لاجک بھی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو کچی فصل یا پہلے باغ بیچے وہ سستا بکتا ہے، جو پکنے کے بعد بیچا جاتا ہے ذرا مہنگا بکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پوائنٹ نمبر 29، وہ زمین جو وقف کی ہو، وہ زمین جو وقف کی ہو
جس کسی رفائی ادارے مسجد مدرسے برا کی ہو اس پہ بھی حاصل شدہ پیداوار کا عشر ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ اور عشر میں یہ بھی فرق ہے. آخری پوائنٹ، وہ پہاڑ اور وہ جنگل، وہ پہاڑ اور وہ جنگل جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے. بعض ہوتے ہیں نا پہاڑ جنگل ہوتے ہیں کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کھلے ہیں، اس میں سے جو آدمی بھی پھل حاصل کرے گا یا کسی بھی قسم کی کوئی شہد نکالے گا، کچھ بھی کرے گا، تو اس پر بھی عشر ادا کرنا واجب ہے. اس پر بھی عشر ادا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں عشر کے مسائل الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. عشر اور زکوٰۃ میں کچھ فرق ہیں، یہ ہمارے رہ گئے تھے. پیج نمبر 40 پر یہ موجود ہیں، ان کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں بعد میں کہ عشر اور زکوٰۃ میں جو چند بنیادی فرق ہے نا، ان کو دیکھ لیجیے گا. سمجھ نہ آئے تو مجھے میسج کر کے پوچھ لیں یا بھی پوچھ لیں. جی سوالات طلبہ کے لے لیتے ہیں، پھر اگر کچھ وقت ہوگا تو وہ فرق بھی پڑھ لیں گے، ورنہ وہ آسان ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. جی سوالات پہ آ جائیں. جی بھائی فائد علی شیخ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، یہ چھوٹے سے سوال، ایک تو جیسے آپ نے بتایا جانوروں کا حساب، اگر ہمارے پاس جانور ہیں فارم کے اندر، مکس جانور ہیں، جس میں کچھ ہم نے رکھے ہیں کہ دودھ لیں گے ان کا بیچیں گے، اور کچھ ایسے جانور جو ہم نے پالنے کی رکھے ہیں کہ جیسے عید الاضحیٰ آئی اس کو بیچیں گے، تو ان جانوروں کا کوئی خاص نصاب ہوگا کہ بھائی اتنے مطلب اس کی نصاب ہو تو پھر ہم نکالیں گے، یا اس کو بھی ہمارے اصل نصاب میں شامل کیا جائے گا؟ ایک تو یہ سوال ہے میرا. جی وہ جانور جن سے دودھ حاصل کرنا یا صرف نسل کو آگے بڑھانا مقصد ہو، ان کو تو آپ زکوٰۃ میں شامل نہیں کریں گے. اسی طرح وہ جانور جس کو آپ نے اپنی قربانی کے لیے پالا ہو، اس پر بھی وہ بھی زکوٰۃ میں شامل نہیں کریں گے. زکوٰۃ میں شامل صرف وہ جانور ہوگا جس کو آپ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سیل کر کے اس پہ پرافٹ کمائیں گے. جی ٹھیک ہے، لیکن میرا اگر میں نے 2 جانور رکھے ہیں اور اس کی نصاب تک نہیں پہنچتا میری ویلیو، تو پھر کیا اس کو ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، یا اس کا بھی اس پہ ہمارے جو مین وہ جو ٹوٹل ویلیو ہے نا، وہ جو آپ زکوٰۃ کا جو فارم بنایا ہے، اس فارم میں اس کو بھی شامل کریں گے. یہ بھی اچھا ہماری یہ تجارت ہے نا. ہاں مطلب ٹھیک ہے، مطلب اس کا الگ سے کوئی حساب نہیں، عشر کا الگ سے حساب ہوتا ہے؟ نہیں اس میں ہوگی. عشر کا اچھا بھی اصل میں عشر کا بھی جی مال نہیں، عشر کا حساب تو الگ ہوتا ہے نا. اچھا یہاں پر نا کنفیوژن دور کر لیں ذرا، میں عرض کر دوں. ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا جانوروں کی زکوٰۃ پڑھی ہے کہ 40 بکریوں میں 1 بکری دینی ہے، اور 5 اونٹوں میں 1 بکری دینی ہے، 30 گائے میں 1 بکری دینی ہے. یہ سائمہ جانوروں کے بارے میں ہے. وہ سائمہ جانوروں کے بارے میں ہے جو باہر چرتے ہوں، فری کا چارہ کھاتے ہوں، ان میں ان کا زکوٰۃ کا حساب الگ ہوتا ہے. اور وہ جانور جن کو آپ اپنے فارم پہ، اپنے گھر میں، اپنے ڈیرے پر آپ باندھ کر چارہ کھلاتے ہیں، ان میں وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی جو جانوروں کی زکوٰۃ آپ ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ 5 اونٹوں میں 1 بکری دینی ہے. آپ نے گھر میں 5 اونٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان میں 1 بکری نہیں دینی، بلکہ اگر یہ اونٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں اور ان کو آپ خود چارہ وارہ کھلاتے ہیں تو ان پر 1 بکری نہیں ہے، ان پر بکری سرے سے ہے ہی نہیں ہے. ہاں اگر یہ آپ نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں آگے پروفٹ کمانے کے لیے، سیل کرنے کے لیے، تو پھر ان کی ٹوٹل ایکچوئل ویلیو کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی. وہ آپ کے زکوٰۃ کے باقی نصاب میں دیگر مال تجارت کی طرح شامل ہوں گے. یہ 2 چیزیں الگ ٹھیک الگ ہے ہیں. استاد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب سائمہ جانور کے حوالے سے خالی ہے. ہاں جی یہ سہمت ہوں. اچھا استاد جی، آپ نے ابھی عشر کا بتایا کہ عشر کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سال میں 2 دفعہ بھی کٹائی ہوتی ہے، کبھی 3 دفعہ بھی ہوتی ہے، تو ہر کٹائی پہ عشر دیں گے نا، یا سال میں 1 دفعہ ہی نکالیں گے؟ اور نہیں، اس ہر کا کیا پیداوار نصاب پر، ہوگا عشر؟ ہر پیداوار پر اس کا کوئی نصاب نہیں ہوتا. یہ 5 کلو پیداوار ہو یا 500 کلو ہو، عشر دینا ہی دینا ہے. صرف یہ ہے اور کہ اگر اس وہ زمین ایسی ہے جس کو پانی جو ہے نا صرف بارش کا پانی لگتا ہے، آپ خود اس کو پانی نہیں دیتے، اس میں آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، پورا عشر دینا ہے. اور اگر آپ اس کے پانی پر خود محنت کرتے ہیں یا اخراجات کرتے ہیں تب نصف 20 عشر دیں گے، 20واں حصہ. مطلب اس کا کوئی بھی نصاب نہیں، جیسے ہمارا جیسے اس اور یہ مال نہیں تجارت کے اندر بھی شامل ہوگا، یہ بالکل الگ ہی ہے، مطلب اس چاروں الگ ہے، چیزوں سے، الگ. سونا چاندی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا آپ ایسا کریں جی نا، یہ ذرا اسکرین شیئر کر لیں. اسکرین شیئر والے بھائی پیج نمبر 40 نمبر پیج دیکھ لیں. بڑا اہم ہے، چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں، رہ نہ جائے. یہ بڑا اہم چیز ہے، یہ نہ رہ جائے. اور پھر
پیج نمبر 40 جو ہے نا وہ شیئر کریں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، 5 منٹ کا کام ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، رہ نہ جائے۔ عشر اور زکوٰۃ میں جو بنیادی فرق ہے نا جی، ذرا ان کو دیکھ لیجئے۔ عشر اور زکوٰۃ میں سب سے پہلا فرق یہ ہے، سب سے پہلا فرق عزیز طلبہ کرام یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک مخصوص نصاب متعین ہے، ایک مخصوص نصاب متعین ہے کہ جی وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر ہو۔ عشر میں ایسا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس پر عشر واجب ہوتا ہے، اس پر عشر واجب ہوتا ہے۔ ہاں بہت تھوڑی سی ہو، کلو 2 کلو، اس میں کیا عشر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، باقی پیداوار تھوڑی ہوتا ہے اس پر عشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فرق بڑا اہم ہے عزیز طلبہ کرام، پیج نمبر 40 پہ 40 پہ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال پر یا سامان پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ابھی فصل بوئی، 2 مہینے میں ہارویسٹنگ کر لی، فصل کاٹ لی، منافع کما لیا، تو اس کا عشر دینا پڑے گا، یہ نہیں کہنا بھائی ابھی سال تو پورا ہوا نہیں ہے، عشر کس چیز کا؟ عشر کا سال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سال میں 3 فصلیں لیں، تینوں فصلوں کا عشر دینا ہے، تھوڑی پیداوار ہو تھوڑی پر دینا ہے، زیادہ ہو زیادہ پر دینا ہے۔ اور ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو، چلے وہ آگے آ رہا ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ فرق نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی میں عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے، جبکہ عشر کے واجب ہونے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی کوئی شرط نہیں۔ کوئی پاگل ہو یا نابالغ ہو اس پر بھی عشر ہوگا۔ نابالغ اگر زمیندار ہے، ٹھیک ہے جی، ابا جی نے نابالغ بچے کو زمین دے دی ہے یا ابا جی فوت ہو گئے، اس کے زمین کا مالک وہ بن گیا ہے، تو عشر اس پر بھی ہوگا۔ زکوٰۃ صرف بالغ پر ہوتی ہے اور عاقل پر ہوتی ہے، اور عشر جو ہے یہ نابالغ پر بھی ہوتا ہے اور پاگل پر بھی ہوتا ہے، یہ بھی فرق دین میں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا فرق، زکوٰۃ کے مال اور سامان وغیرہ کے ساتھ قرض کا تعلق ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کے اوپر 5 لاکھ کا قرض ہے، تو فائز بھائی آپ بتائیں اب ہم زکوٰۃ کتنی ادا کریں گے، 10 لاکھ کی یا 5 لاکھ کی؟ 5 لاکھ کے ساتھ محترم۔ اچھا، باقی 5 لاکھ آپ کے پاس کیش تو 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ 5 کی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ساتھی ادھار ہے، کسی کو واپس کرنے ہیں پیسے۔ ہاں جی، 5 لاکھ کا آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے، آپ اس کو مائنس کر کے باقی پر ادا کریں گے، لیکن عشر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جتنے بھی مقروض ہیں، آپ چاہے 20 لاکھ کے مقروض ہیں اور آپ کی پیداوار ہوئی ہے 1000 من یا لاکھ، جتنی بھی پیداوار آپ کی ہوئی ہے 100 من 10 من جتنی بھی ہوئی ہے، آپ نے ٹوٹل پیداوار پر عشر ادا کرنا ہے، اس کا قرض کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے ایون اگر بیج بھی قرض لے کر ڈالا ہے، کھاد بھی قرض لے کر ڈالی ہوئی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو اس کا بیج بھی جو ہے نا وہ قرض لے کے ڈالا تھا، اس کو پانی بھی قرض پیسے لے کے اس کا جو ہے نا ڈیزل میں نے انجن میں ڈال کے اس کو سیراب کیا تھا، نہ بابا نہ، پیداوار کے کل کا عشر نکالنا ہے، قرض ہے نہیں ہے وہ آپ کی سردردی ہے، وہ زکوٰۃ کے معاملات کا ہوتا ہے، عشر میں پورا عشر دینا ہوتا ہے، قرض کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کل پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے، قرض ورض کو نہیں نکالا جاتا۔ 5واں فرق، وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب تک وہ نصاب کے برابر ہو نا، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہتی ہے، ہر سال ہوتی رہتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس 100 تولے سونا ہے، ہر سال آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، ہر سال آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، چاہے یہ 50 سال آپ کے پاس رہیں تو آپ نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے۔ عشر میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کی زمین کی پیداوار ہوئی، چاول لیا آپ نے، 20 من چاول ہوئے، 20 من میں سے آپ نے 1 من عشر نکال دیا، نصف عشر، 19 من آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اب وہ پڑے رہیں چاہے 20 سال پڑے رہیں، اب آپ نے ہر سال عشر نہیں نکالنا، عشر ایک دفعہ ہی دینا ہے۔ عشر میں اگر کچھ سختیاں ہیں تو کچھ نرمیاں بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ کی نسبت عشر کے معاملے میں کچھ سختیاں ہیں تو کچھ نرمیاں بھی ہیں، یہ ایک نرمی، یہ بہت بڑی نرمی ہے کہ ہر سال عشر نہیں دینا پیداوار پر، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے شہد نکالا، 10 کلو شہد نکلا تو اس میں سے 1 کلو آپ نے عشر دینا، شہد کا عشر پورا ہوتا ہے، نصف نہیں ہوتا، آپ نے 1 کلو عشر دے دیا، باقی 9 کلو پڑا ہوا ہے، اب چاہے یہ 100 سال پڑا رہے خراب بھی نہیں ہوتا، شہد 100 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا،
बशर्ते कि प्लास्टिक के बर्तन में ना हो, मट्टी के बर्तन में हो या शीशे के बर्तन में हो, पानी ना लगे इसको, तो ये 100 साल भी खराब नहीं होता। तो 100 साल भी अगर पड़ा रहे तो उस पर उशर जो है नहीं देना आपने, नहीं, माले ज़कात में भी शामिल नहीं करना इसको। आपने चावल लिए हैं और आपकी नीयत उसको, यानी आपकी अपनी जमीन की पैदावार से चावल आए हैं ना, आपकी अपनी जमीन की पैदावार से चावल आए हैं 20 मन, उसमें से 1 मन तो आपने उशर निकाल दिया, निसफ उशर निकाल दिया, बाकी 19 मन आपके पास हैं। और इस 19 मन को आपका इरादा है कि मैं इसको आगे बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, तो फिर भी इस पर ज़कात नहीं है। क्यों भाई, उशर है भाई, ये थोड़ा है कि उशर भी दो ज़कात भी दो, इतनी सख्ती नहीं है हमारे दीन में। आपने उशर निकाल दिया तो निकाल दिया, अब बार ये नहीं कि उशर भी दो और फिर इस पर ज़कात भी दो, नहीं नहीं। माले तिजारत वो चावल हैं जो मैं आपसे खरीद के रखूं बेचने के लिए, जो मैं खरीद के रखूंगा ना, वो माले तिजारत है। जो मेरी जमीन से आए हैं वो माले तिजारत नहीं है, वो तो उशरी चीज है। उस पर एक दफा उशर दे दिया तो मामला खत्म हो गया। वो 5 साल भी मैं उसको स्टॉक करके रखूंगा तो उस पर हर साल उशर देना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, समझ गए? अब उम्मीद है इंशाल्लाह काफी सारे मसाइल इसमें क्लियर हो गए होंगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास हैं भाई साहब, इनका नाम है ARD019। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, ये जानवर के मसले में पूछना था कि अगर कोई जानवर ऐसा है जिससे दूध लेना है और बाद में वो उसकी हालत ऐसी हो जाए कि वो कमजोर हो जाए, दूध देना बंद कर दे और फिर उसको बेच देते हैं, तो क्या उस पर भी ज़कात लगी होगी? नहीं नहीं, उस पर नहीं होती। आप खरीदे, वो माल तिजारत नहीं है ना, आपने तो खरीदा था किसी और मकसद के लिए, बाद में बेचने की नीयत बन गई तो वो माल तिजारत नहीं होगा, उसको ज़कात में शामिल नहीं करेंगे। और उस्ताद जी जी, जी। एक सवाल और था, ये कपड़े के मसाइल से था। उस्ताद जी, जैसे कोई अब कपड़ा है जो 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है और आपकी आवाज में शोर बहुत है, शायद आपके को माइक का मसला है। जी पहले में इसका मसला है। अ, अब आ रही है जी उस्ताद जी? जी फरमाए। ये कपड़े के मसाइल से था उस्ताद जी। जैसे हमारे पास कोई जायद कपड़ा है और हमने 1 साल से उसे इस्तेमाल नहीं किया और फिर बाद में हम उसको किसी को हदिया कर दें, तो क्या तब भी ज़कात वाजिब नहीं होगी? बेटा, उसमें ज़कात नहीं होगी, उसमें ज़कात नहीं होगी। ज़कात मैंने बता दिया ना, असूल आपको बता दिया था कि जब जिस कपड़े को आपने खरीदा भी बेचने की नीयत से है और बाद में बेचने की नीयत बाकी भी है तब लेंगे, हदिया देंगे फिर ज़कात नहीं है। हदिया ठीक देने के लिए रखा तो फिर ज़कात नहीं है उस पर। ठीक है उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। जी, भाई खालिद, रोल नंबर 25। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। ये अस्सलाम। अब वो लोन्स के ताल्लुक से था उस्ताद जी। अभी आपने बताया कि अगर किसी आदमी ने पर्सनल लोन लिया है तो उस पर जो भी उसकी किस्तें होती है, मतलब अगर कोई आदमी 5 साल के लिया हो, 7 साल के लिए लिया हो, तो उसका मतलब साल का हिसाब करके उसको माइनस करना है जो अपनी टोटल, मतलब वो जो फॉर्म है अपना, उसमें साल का हिसाब रखकर उसको माइनस करके निकालना, ऐसा ही कुछ जी, है या? मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। देखें, फर्ज करें आपने लोन लिया है 5 लाख रुपया जी और आपने ये तय किया है कि मैं हर साल 1-1 लाख वापस करूंगा, 5 साल में वापस करूंगा। अब जब जी आपने ज़कात का हिसाब करना है, फर्ज करें आपके पास 20 लाख रुपया कैश मौजूद है जिस पर आपने ज़कात देनी है, आपके ऊपर लोन कितना है? जी मतलब मैं सवाल ऐसा ही है, 5 लाख। समझिए। जी 5 लाख, 10 लाख जो भी 5 है। लाख, 5 लाख है, जी ठीक है, मैं बता रहा हूँ 5 लाख है। अच्छा, अब आपने 20 में से 5 माइनस नहीं करना। क्यों? आपने इस नेक्स्ट ईयर में आपने या इस साल में आपने कितना वापस करना है लोन? 1 लाख। अच्छा। हाँ। 1 लाख वापस करना है ना, जी बाकी 4 लाख तो आपने चार अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल देना है। तो अब आपने 20 लाख में से 1 लाख माइनस करके 19 लाख की ज़कात देनी है। आपने ये नहीं कहना कि मेरे ऊपर तो 5 लाख का कर्जा है तो मैं 5 माइनस करके 15 की ज़कात दे दूं, ना ना। आप उन 19 पे ज़कात देंगे, 19 लाख की, क्योंकि इस साल, एक साल में आपके ऊपर जो ड्यू है वो 1 लाख है, 5 लाख नहीं है, वो तो अगले सालों में है। ठीक है, नहीं समझा नहीं उस्ताद जी, फिर से दोहराएं। माफी चाहता हूँ, फिर से दोहराएं। देखें, अब अगर आपके मिसाल के पास तौर पे बीस अभी लाख मैं
اگر میں ہوم لون کی اگر بات کروں استاد جی، مطلب سمجھیے اگر 20 لاکھ ہے میرا لون، جس کا مطلب مجھے 5 سال میں اس کو ادا کرنا ہے جی جی، تو اس پر مطلب کیسے ہوگا یہ 5 سال میں کے آپ اندر کو اس کو مثال اگر؟ سے سمجھا رہا ہوں نا، میں مثال دے رہا جی ہوں. دیکھیں آپ نے 20 لاکھ روپیہ لون لیا ہے. جی فرض کریں آپ کے پاس 20 لاکھ روپیہ کیش موجود ہے جس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جی لون آپ نے لیا ہے 5 لاکھ اور سارے اچھا کا سارا آپ نے اسی سال ادا کرنا ہے. تو آپ اچھا 20 لاکھ میں سے 5 لاکھ لون مائنس کر کے 15 لاکھ پہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اگر آپ نے اس 5 لاکھ کے لون کو 5 سال کی انسٹالمنٹس میں کروا دیا ہے کہ جی آپ ہر سال 1 لاکھ واپس کریں گے. اب جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے 20 لاکھ آپ کے پاس کیش موجود ہے. لون نو، وہ آپ گھر کے لیے لیں گاڑی کے لیے لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہے قرضے کی. آپ نے وہ قرضہ لیا ہے اور جس سے قرضہ لیا ہے اس کو آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ہر سال 1 لاکھ کر کے واپس کروں گا. اب آپ بتائیں اس سال میں اصل آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ 1 لاکھ ہے نا. جی تو اب آپ 20 لاکھ آپ کے پاس جو کیش موجود ہے اس میں سے آپ 1 لاکھ لون مائنس کر کے 19 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں گے. جو اگلے سالوں والا 4 لاکھ آپ کے اوپر لون ہے نا، آپ اس کو اپنے ٹوٹل 20 لاکھ کیش میں سے مائنس کر کے 15 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے، آپ نے 19 پہ زکوٰۃ دینی ہے. آپ سمجھ گئے؟ جی 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 استاد جی جی، جزاک جزاک اللہ. اللہ. جی بھائی ظہیر احمد. جی استاد جی، اس شرط کے بارے میں سوال ہے. ٹھیکے پہ زمین لیتے ہیں، پھر اس میں مختلف پیداوار اٹھاتے ہیں ہم. گندم بھی ہوتی ہے، شکر قندی بھی ہوتی ہے اور کپاس بھی ہوتی ہے. تو اس پہ یہ کس طرح سے، جیسے کسی چیز کا وزن نہیں ہوتا تو اس کا کس طرح سے عشر نکالیں؟ جس کا وزن نہیں ہوتا اس کی قیمت تو ہوتی ہے نا، قیمت کا جی اندازہ جی، کر کے اس میں سے عشر ادا کر دیں. مثلاً قیمت کتنی ہونی چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. قیمت تو مارکیٹ طے کرے گی نا، قیمت میں تو نہیں طے کر سکتا نا. نہیں نہیں استاد جی، وہ نکالنی کتنی ہے وہ اس پہ جو ہے، مثال لاکھ پہ کتنی عشر؟ اچھا 20 میں سے ایک تو لاکھ میں سے کتنی بنے گی؟ 5. 5,000. جی لاکھ میں سے 5,000. لاکھ میں 5,000 صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. سر. اور اگر وہ بارانی زمین ہے کہ اس کو قدرتی پانی لگتا ہے، آپ اس کو پانی دیتے ہی نہیں ہے، جی وہ ہے جی ہی زمین بارانی، تو پھر لاکھ میں سے 10,000 ہوتی ہے. صحیح صحیح. اور یہ جو پارٹنرشپ ہے، جیسے زمین دوسرے کی ہو خرچہ میرا ہو، تو اس پہ بھی ہاں یہی جی. سسٹم ہے؟ ہاں سسٹم تو یہی ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ وہ دونوں اپنے اپنے حصے میں سے دیں گے. ہاں اپنے سے آپ اپنے حصے میں سے دیں گے، وہ اپنے حصے میں سے پیداوار میں سے دے گا. جی ٹھیک ہے اور سر. ٹھیکیدار میں ہوتا ہے جو کرایہ دار دیتا ہے، مالک نہیں دیتا زمین. جی جی. 1 لاکھ پہ 5,000 استاد جی بتائیں نا. جی دیکھیں 20 میں سے ایک ہے نا، تو باقی 20. حساب آپ خود کر لیں. پھر 20 میں سے ایک ہو تو لاکھ میں سے ہاں 5,000 بھی 5,000 ہوگا نا پھر. 5,000 20 پہ. ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی. جی بھائی صدیق قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آج جو فلیٹ کا مسئلہ تھا وہ قسطوں والا، جی اس میں ایک چھوٹا سا تھوڑا سا یعنی جیسے ہمارے پاس 20 لاکھ کی قسطیں ہیں ہمارے اوپر، جی اور ہم نے 10 لاکھ مان لے دے دیے، یعنی جو موجودہ اس کی قیمت ہے ابھی فلیٹ کی وہ 15 لاکھ ہے، یا مثال کے طور پہ جو بھی ہے. تو اس میں سے جو مائنس جو ہم قیمت لگائیں گے اس کی موجودہ جو ویلیو ہے وہ لگائیں گے ہم اس میں. جی ہاں. لیکن ہمیں ابھی جو قسطیں ہمارے اوپر باقی ہیں وہ 10 لاکھ کی مان لیں باقی ہیں، تو وہ جو 10 لاکھ ہے وہ ہمیں مائنس کرنا ہے نا اس میں، یا وہ مائنس نہیں نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ مائنس نہیں ہوگا. اچھا، یعنی جو موجودہ ویلیو ہے وہ پوری ویلیو پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ہاں جی، وہ جو باقی انسٹالمنٹ جو باقی ہیں وہ جی مائنس جی. نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابھی آپ نے وہ جس چیز کی انسٹالمنٹ باقی ہیں ابھی اتنا حصہ آپ کا ملا ہی نہیں ہے آپ کو. یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک فلیٹ کے اگر آپ 20 حصے کر لیں، آپ نے 10 لاکھ جی دیا ہے تو آپ اس کے آدھے شیئرز کے مالک ہوئے، باقی آدھا جو ہے نا وہ آپ کے مالک ہی نہیں ہوئے. اس کی جو قسطیں ہیں وہ آپ ٹھیک. پر قرض نہیں ہے، وہ ایسی چیز کی ادائیگی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے آپ مالک ہے ہی نہیں ہے. وہ آپ پر قرضہ نہیں ہے. جو اضافی 10 لاکھ ہے نا، جو 10 قسطیں جو باقی ہیں، وہ جی جی. وہ آپ پر قرض نہیں ہے. وہ ایسی چیز کی قیمت ہے جس کے ابھی آپ مالک ہی نہیں بنے ہوئے. ٹھیک. تو حضرت اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جس چیز کے مالک نہیں تو اس میں زکوٰۃ کیسی پھر؟ نہیں، جتنے حصے کے مالک ہیں اس پر تو زکوٰۃ دیں گے نا، آدھے کے مالک نہیں ہیں آپ. ہاں، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی جیسے ہم نے 20 لاکھ کی ہماری پراپرٹی ہے اور 10 لاکھ ہم نے اس میں سے ادا کر دیا، 10 لاکھ ہمارے اوپر باقی ہے، لیکن موجودہ جو اس کی ویلیو بن رہی ہے
मान लीजिए 20 ही लाख बन रही है, तो अब जो ज़कात हमें निकालनी है नहीं, उसकी। मेरी बात सुने आप, जी जो है ना मेरी बात समझे। देखें, जी एक प्लॉट है ना जी, एक प्लॉट की टोटल कीमत है 20 लाख फर्ज करें। आपने भी ठीक 10 लाख उसकी जो है ना, 10 लाख आपने किस्तें दी हैं, उसकी 10 लाख दिया है। जी अच्छा, आप इसको अब उसकी टोटल वैल्यू हो गई है 30 लाख। लेकिन जी अब जी आप बताएं, 30 में से आप तो मालिक उसके हाफ के हैं ना। जी ठीक। आप उसको एज इट इज सेल करेंगे ना, आप अपना आधा हिस्सा सेल करेंगे। अब ये बताएं कि आपने 10 लाख दिया है, तो क्या मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगा उस प्लॉट का? मैं कहूंगा भाई आपने तो 10 दिया है, प्लॉट की मौजूदा वैल्यू अगर 25 है तो मैं आपको 25 जी दूंगा। मैं कहूंगा 25 आप कैसे ले रहे हैं? अभी तो आपके ऊपर कंपनी का 5-7 लाख रुपए बाकी है जो आपने देना है कंपनी को। ये लॉजिक जी समझे ना? ठीक। तो जी जी आप, हाँ जी, यानी इससे मुराद है प्लॉट की मौजूदा वैल्यू से मुराद ये नहीं है कि उसकी टोटल वैल्यू, यानी उसके जो बाकी पैसे जो देने वाले हैं वो माइनस करने के बाद जो आपको मिल रहे हो। आप प्लॉट मार्केट में जाकर जब बेचेंगे, आप ये बताएंगे ना कि भाई इस प्लॉट की टोटल 20 किस्तें थी, मैंने 10 किस्तें दी हैं, तो एज इट इज मैंने सेल करना है। आप प्लॉट ले लेंगे और बाकी 10 किस्तें भी आपने देनी है। अब वो बंदा जो जी। आपको पैसे देगा, वो पूरे प्लॉट के देगा या 10 लाख की किस्त छोड़कर देगा? वो तो पूरे देगा। पूरे कैसे देगा? आप पूरे के मालिक, उसे वो आपको भी यानी पूरे पैसे यानी देगा। जो किस्से बाकी है वो उसको पड़ जाएंगी, ठीक है। बाकी तो रख कर, यानी अगर 25 लाख का प्लॉट है, वैल्यू जी उसकी जी 25 लाख है, और 10 लाख अभी आपने कंपनी को देना है, तो वो आपको 25 लाख देगा? नहीं नहीं, वो वो तो आपको माइनस कर 15 देगा। देगा। वो तो जी जी। आपको 15 देगा ना, तो आपने 15 लाख को ज़कात में शामिल करना है। हाँ, मैं वही 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 मेरा सवाल था। यानी जो हमारे ऊपर अभी हमने अदा करना है वो माइनस करना है ना वो। वो भाई नहीं, वो माइनस नहीं करना टोटल में से, उसके आप मालिक ही नहीं है, वो आप पर कर्ज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो प्लाट भी उस प्लाट के जो उतने हिस्से हैं उसके आप मालिक भी नहीं बने। ठीक, लेकिन ज़कात पूरी अदा करनी है। यानी आप इस प्लाट को एज इट इज ऐसे मार्केट में सेल करें, और आप उसको बताएंगे ना कि भाई इसकी इतनी किस्तें थी, मैंने आधी किस्तें दी हैं, ये इतनी किस्तें दी हैं, इतनी किस्तें बाकी हैं, बताओ तो मुझे कितने पैसे देते हो। तो वो कभी भी प्लाट की जो एक्चुअल वैल्यू वो तो आप कभी नहीं देगा ना, क्योंकि उसकी अभी किस्तें ड्यू हैं बाकी, वो किस्तें जी माइनस करेगा, कुछ और माइनस करके फिर आपको जितने पैसे देगा ना, उसको आप अपनी ज़कात के हिसाब में शामिल कर लें। और जो उसकी बाकी किस्तें हैं, बाकी हैं, उनको आप भूल जाएं, समझे, वो है ही नहीं, उनको माइनस माइनस नहीं करना आपने अपने ज़कात के हिसाब में से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। यानी ये पूरा फाइनल मामला साफ करने के बाद में जो मेरे पास हाथ में कीमत आ रही है उस पे ज़कात होगी। जी हाँ, जी हाँ। जी ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई अबरार अहमद। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद जी मोहतरम, जैसे कि मान लीजिए अगर हम ज़मीन ले रहे हैं और उसमें इरादा भी रहने का है, लेकिन ये भी इरादा है कि अगर इसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी तो मैं बेच भी सकता हूँ, तो इस पर ज़कात होगी क्या? नहीं, रहने की है ना, असल तो रहने की नीयत है, तो फिर ज़कात नहीं होगी। तो बेहतर है कि रहने की नीयत करें, फिर दूसरी नीयत ना करें ना, दो चीज़ों को मिक्स तिजारत अपना की करें। नीयत नहीं, बस ऐसी अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो बेच दूंगा, तो ऐसे इस पे तो ज़कात नहीं, नहीं इस पर नहीं निकलेगी। होगी। नहीं, इस पर नहीं होगी। ठीक है उस्ताद, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी भाई मोहम्मद सलमान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर कोई 60 लाख रुपए का प्लॉट, आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप कोई अपना 60 माइक चेक करें, आपसे फिर बात करते हैं। जी भाई रजीउद्दीन, आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा उस्ताद जी, जैसे हमारी ज़मीन है, अब हमने उसको ठेके पे दे दी, तो उसका उशर वही देगा बंदा ना जिसने हमसे ठेके पे लिए, जी हाँ। और हम क्या देंगे? हम कुछ उसके भी नहीं, हम कुछ देंगे? हम कुछ भी नहीं देंगे। कुछ नहीं देंगे। जज़ाकल्लाह। जी जी भाई वकार अहमद, आपने किराए पे दे दिया ना, रेंट आउट कर दी, इसलिए आप पर नहीं है कुछ। जी भाई वकार अहमद। अगर मेरा मेरा ये है कि अगर जमीन है जाने से मतलब कुछ लोग बाहर चार खाते हैं, कुछ अपना चारा हो, और इसी आपकी तरह आवाज़ जमीन भी ब्रेक हो ऐसी रही है, है भाई वकार, पानी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। और उसका पानी हो, उसमें क्या हुक्म होगा?
وقار احمد آپ کی آواز کی بالکل بھی میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ بات کریں. آپ کی آواز میں شور تھا، میں سمجھ نہیں سکا ہوں، دوبارہ بولیں. جی حضرت میں کہہ رہا تھا ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کچھ زمین ایسی ہے جس میں بارش کا پانی بھی استعمال ہوتا ہو، بارانی پانی، اور جی ٹیوب ویل کا، اور مطلب مکس ہو، پھر اس میں کچھ پرسنٹیج کم زیادہ ہوگی یا اس میں نہیں، اس میں مطلب نصف اشری ہوگا. جس کو نصف آپ اشری؟ ایک دن بھی آپ نے خود پانی لگا دیا، اس میں نصف اشری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا حضرت کچھ جانور بھی ایسے ہوتے ہیں، ایک ٹائم کا وہ چر کے کھاتے ہیں اور ایک ٹائم کا چارہ کھاتے ہیں، ایک ٹائم کا مطلب یہ نہر کے ارد گرد گھاس وغیرہ کھا لیتے ہیں، اور کچھ اسی طرح وہ بھی سائمہ میں شامل نہیں ہوں گے نا؟ جی نہیں، وہ سائمہ میں شامل نہیں ہوں گے. سائمہ میں وہ ٹھیک ہے. شامل ہوں گے جو زیادہ حصہ یعنی 50% سے زیادہ باہر مفت میں کھاتے ہوں. صحیح. جی. اور دوسرا حضرت آپ نے چاول کا بتایا کہ مطلب جیسے ایک فصل چاول کی ہے تو اس میں آپ کی فصل چاول کی پڑی ہے تو اس میں عشر آلریڈی آپ نے دے دیا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ چاول بیچ دیے پیسے کی صورت میں پھر بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بیچ دیے نا اور وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا، دیکھیں کیش تو کسی بھی طرف سے آیا ہو نا، کیسے بھی ہو، تو اس پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے. صحیح. جی اگر وہ اوریجنل جنس پڑی ہے پھر نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ جی بیچ دیا تو پھر وہ مال زکوٰۃ میں ہاں جی شامل ہوگا. ہاں جی بالکل. وہ جنس اگر آپ نے بیچنے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے نا، تب بھی نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس کا عشر ادا صحیح کر چکے ہیں پہلے. ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی بھائی محمد عثمان. السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. میں صاحب ایک گزشتہ دن کے سبق سے ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ ہمارے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ دفتروں میں میڈیکل کا سلسلہ چلتا ہے، جو کہ وہ ہم سے کچھ کاٹتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمیں دے دیتے ہیں کارڈ وغیرہ، اور وہ یہ انشورنس کمپنیز کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو لنک کیا ہوتا ہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میری کوئی لمٹ ہے 4 لاکھ کی اور میں وہ علاج کروا چکا ہوں اپنے پیسے دینے کے بعد، اب جی میں نے اس کے لیے ری امبرسمنٹ اپلائی کی ہے جو کہ مجھے کچھ دنوں میں ملے گی، وہ 10 دن میں ملتی ہے یا 20 دن میں، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس دوران جی اگر ہماری وہ ڈیٹ آ جاتی ہے جس پہ ہم نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، تو اب کیا وہ چونکہ ملنی تو ہیں ہی ہیں پیسے لیکن ابھی وہ ملے نہیں، تو کیا وہ پیسے شامل ہوں گے اس نصاب میں یا نہیں شامل ہوں گے؟ نہیں، وہ شامل نہیں ہوں گے. جو نہیں ملے ابھی وہ شامل نہیں ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ اگرچہ خیر. ملنا یقین ہے جی، ملنا یقینی بھی ہو، 100% شور ہو کہ ملنے ہی ملنے ہیں، پھر بھی شامل نہیں ہوں گے جب تک وہ مل نہیں جاتے. جی بہت مناسب مولانا صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی بھائی سہیب احمد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم استاد السلام جی، ورحمۃ اللہ. یہ جو گھریلو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے پاس اگر 4 یا 5 تولے زیور ہے، اس کے علاوہ کتنی مقدار کیش ہو تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی؟ جتنی مقدار شامل کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت پوری ہو جائے، اور ظاہر ہو تو وہ 100 روپے سے بھی ہو جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. 4 جی تولے اس کے پاس سونا ہے، جی اگر جی 10,000 روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو جی اگر میں 1 تولہ کو 1 لاکھ روپے کروں گا تو 4 لاکھ روپے تو اس کے پاس سیدھا سیدھا یہ پڑا ہوا نا. ہاں جی، تو تو 7 زکوٰۃ ہوگی اس پہ. ہاں. اب یہ جو 10,000 روپے ہے، یہ ادر دین پاکٹ منی کنسیڈر ہوگا یا پاکٹ منی بھی کنسیڈر کی جائے گی زکوٰۃ کی حساب میں؟ نہیں دیکھیں، پیسہ جو ہے نا وہ پاکٹ منی ہو، وہ جو آپ کو کہیں سے سیلری لی ہو یا کسی نے گفٹ دیا کیا ہو، کچھ بھی ہو جس کے آپ مالک ہوں، بس وہ شمار ہوگا زکوٰۃ کے نصاب میں. مطلب ٹھیک ہے، 1,000 روپے بھی ہو یا 2,000 روپے بھی، اس کو لیکوڈفائی کریں گے آپ اور جی. نیٹ آف کریں گے کہ جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی سکندر علی، جلدی سوال کر لیں، آج آخری دن، ابھی ہم نے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ. جی استاد جی، یہ کسی سے قرض لے لیا 10 لاکھ روپیہ اور اپنے رہائش کے لیے گھر خرید لیا، تو سالانہ اس کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہوتا ہے، اسی طرح قرض اتارنا، تو آیا تو اب زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی اسی طرح؟ دوبارہ بولیں ذرا دوبارہ. کہ میں نے دوست سے 10 لاکھ روپیہ قرض لے لیا، نقداً ایک اپنے لیے رہائشی مکان خرید لیا، تو جی ہر سال پہ اس کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، اس کا قسط ادا کرنا ہے، تو جی. اب زکوٰۃ ہوگی نہیں؟ آپ تو مقروض ہے نا.
وہ دوست جس نے قرضہ دیا ہے وہ تو زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے 10 لاکھ کی، لیکن آپ اپنے ٹوٹل میں سے کتنا مائنس کریں گے یہ ہے اصل سوال. تو آپ ایک سال میں 1 لاکھ دیتے ہیں تو آپ اپنے ٹوٹل ویلیو جو اثاثہ جاتا ہے اس میں سے 1 لاکھ مائنس کریں گے بس. باقی جو آپ کا اس کے علاوہ ویلیو ہوگی کوئی اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. جی بھائی محمد الیاس فیضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی، گھر مکان اگر کرائے پہ دے، اس کا ماہانہ اس کا کرایہ آ رہا تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، ماہانہ کرایہ پہ تو نہیں ہوتی، لیکن وہ کرایہ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، خرچ نہیں ہوا اور زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی ہے، زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے، تو جو پیسے ہوں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اگر آپ نے ساتھ ساتھ لے کے خرچ کرتے رہتے ہیں تو اس ماہانہ کرایہ پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا جی ٹھیک ہے، جزاک جزاک. جی بھائی عبدالعلیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس کو میڈیکل انشورنس ہے، اس نے 4 لاکھ روپے خرچ کر لیا ہے، اب وہ اس نے ری ایمبرسمنٹ ڈالا ہوا ہے، تو کیا یہ اسی طرح ٹریٹ نہیں ہوگا کہ جیسے ہم نے کسی کو 4 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے، اب وہ قرض ہمیں واپس ملنا ہے، تو ظاہر ہے وہ قرض تو ہم نے شامل کرنا ہے نا زکوٰۃ میں، اپنے ہمیں مل تو جانا ہی ہے. سیم جس طرح میں کسی کو ادھار دے دیتا ہوں تو وہ ادھار میں شامل کروں گا کہ یار یہ میری اماؤنٹ ہے. چلے میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ ویسے آپ بنتا نہیں ہے چونکہ جو کمپنی ان کی طرف سے جو ایک میڈیکل کوریج ہے یا انشورنس ہے جو بھی ہے تو یہ اس میں آتا نہیں ہے. میں اس کو مزید دیکھ لوں گا انشاءاللہ، پھر میں ان بھائی کو بھی بتا دوں گا اور آپ کو بھی کہ مجھے آپ نا ذرا لکھ کر میسج کر دیں میرے نمبر پہ، اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بظاہر نہیں لگتا. جزاک اللہ خیر. جی بھائی محبوب شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آج چاندی کی پرائس کافی ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اکثر لوگوں کے پاس اتنی قیمت ہوتی ہے، اگر قیمت کیش نہیں بھی ہے تو تھوڑا سا سونا تو ہوگا. جیسے خواتین ہوتی ہیں گھر کی، تو وہ جو گلے میں ہار وغیرہ کچھ چین وغیرہ ڈالتی ہے سونے کی یا چاندی کی پٹی وغیرہ ہوتی ہے جو نصاب تک پہنچ جاتے ہیں. اگر جو ہمارے اقارب رشتے دار ہیں ان کی ایسی کنڈیشن ہے کہ ان کے پاس اتنا تو ہے 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی حالت بڑی خستہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہوگا؟ نہیں ظاہر زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، وہ خود صاحب نصاب ہے نا، زکوٰۃ نہیں دے سکتی نا. تو یہ اصل میں ہمارے ہاں اب اس بات کو نا سمجھے، یہاں پر شریعت نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے نا یہ کیوں دی ہے کی ہے. اصل میں تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ سونے میں سے زکوٰۃ اسی سونے میں سے ادا کریں تاکہ وہ ایسا ایسا کم ہوتا جائے، دلوں سے اس کی محبت کم ہو. اب ہماری خواتین سونے کو تو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، اس کو نہیں دور کرنا، بس پیسے دو جی میں نہیں دے سکتی تو آپ دے دیں ابو دے دیں بھائی دے دیں خاوند دے دیں. ہم بھی کہتے ہیں چلو دے دو یار کوئی بات نہیں ہے، سب ہمارے لیے پہنتی ہیں دے دیں. اصل کیا ہے کہ اسی سونے میں سے زکوٰۃ دیتے رہو تاکہ وہ کم ہوتا جائے. اب مطلب حالت اتنی خراب ہے کہ وہ بیچاری مطلب کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن وہ 2-3 تولے سونے کی جان نہیں چھوڑنی، بس اس کو نہیں چھوڑنا. بھائی چھوڑیں جان، اس کی کچھ ضرورت کی چیزوں پر لگا لیں، کچھ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی اور ترتیب بنا دیں گے. تو یہ ان کو سمجھانے کی بات ہے، اس طرح سے نہ سمجھائیں جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے. تو ویسے ان کو نرمی سے سمجھائیں کہ مطلب یہ معاملات ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اگر ایسی چیزیں اپنی ملکیت میں نہ رکھیں جس سے خود آپ صاحب نصاب بنتی ہیں اور آپ پر اپنے خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ویسے کہیں گے آپ پر خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو آپ اس کا ذرا خیال کریں، اس طرح نرم الفاظ میں سمجھا دیں. زکوٰۃ تو بہرحال اس کو نہیں دے سکتے نا، مسئلہ تو نہیں بدل سکتا. جی بھائی عبداللطیف شیخ آپ کا سوال ہو گیا نا، چلیں سلمان آپ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب، ایک آج سوال تھا جو پرانے اسباق سے ہی کچھ ریلیٹڈ ہے. جیسے ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ جو ہے جو صاحب نصاب ہو لیکن مقروض ہو، تو ابھی جیسے تھوڑا سا سوال گزرا ہے لیکن واضح نہیں ہوا، تو پھر میں پوچھ رہا ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں دیکھا جائے گا نا اس کے پاس قابل زکوٰۃ اموال کتنے ہیں، نصاب کتنا ہے اور قرضہ کتنا ہے، وہ پلس مائنس کر کے دیکھیں گے آخر میں اس کے پاس بچتا کیا ہے. اگر آخر میں 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس بچ جاتا ہے مال تو پھر زکوٰۃ دے گا، اگر نہیں بچتا تو نہیں دے گا. خیرن استاد. اور ایک سوال یہ تھا استاد جی کہ سونا جو ہے نصاب میں ہے لیکن چاندی نصاب سے کم ہے، تو کیا سونا اور چاندی دونوں کو ملا کے زکوٰۃ نکالی جائے گی کہ یا صرف سونے پہ نکالی جائے گی؟ نہیں، دونوں کو ملایا جائے گا.
جب بھی 2 یا 2 سے زیادہ نصاب اکٹھے ہو جائیں تو سب کی ویلیو کو اکٹھا کیا جائے گا. صحیح صحیح. جزاک ٹھیک اللہ. ہے جی بھائی استاد. آخر میں ہے السلام بھائی سلمان صاحب، بھائی محمد سلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی لگتا ہے سوال آپ کی آواز کا پھر وہی مسئلہ ہے. آواز آپ کی ہلو آواز کا وہی مسئلہ ہے. جی ابھی نہیں آ رہی آواز؟ ابھی کچھ تھوڑی سی آئی آواز، فرمائیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہاں جیسے فراغت کو لے لی تو 8 سال کا کورس تھا وہ کر لیا ہے. یہ جو مرکز کا 4 سالہ عالم کا کورس ہے اس کا میں مطالعہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ ہو سکتی ہے؟ آپ کا زکوٰۃ کورس کے متعلق سوال نہیں ہے. آپ یہ سوال نا داخلے والے نمبر پہ کر رہے ہیں، جس نمبر پہ آپ نے ایڈمیشن لیا نا سوال وہاں کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ وہاں معلومات مل جائیں گے ساری انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی جزاکم اللہ خیر. چلیں جی طلبہ کرام دعا کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، پھر آج اختتام ہے. چلیں جی دعا کر لیں تمام طلبہ کرام. بادب ہو کر کوشش کریں، اگر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکیں تو زیادہ مناسب ہے. بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کریں، ایسے مانگیں جیسے کسی بادشاہ کے سامنے، کسی سخی کے سامنے ایک فقیر بیٹھتا ہے. ہم تو اصل فقیر تو ہم ہیں اور اصل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو جیسے ایک فقیر کسی بادشاہ، اور بادشاہ بھی وہ جو شہنشاہ ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، اس کے سامنے کیسے ایسی عاجزی کے ساتھ بیٹھیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب کریم 5 دن کا یہ مختصر سا زکوٰۃ کورس ہم نے پڑھا اور پڑھایا. رب کریم پڑھانے میں اور پڑھنے میں جو چیزیں درست پڑھائی گئیں، درست سمجھائی گئیں اور درست سمجھی گئیں، اللہ جی وہ آپ کی توفیق سے ہے، آپ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جی سمجھانے میں، پڑھانے میں یا سمجھنے میں اور پڑھنے میں جو غلطی ہوئی، اللہ جی وہ ہماری طرف سے ہے، اسے معاف فرمائیے، اور جو صحیح ہوا اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائیے. رب کریم عافیت والا معاملہ فرمائیے. اللہ جی یہ تمام طلبہ کرام جو دین کا علم سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جی اس کورس سے ان میں سے کسی کا بھی مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، ان میں سے کسی کا بھی مقصد اس کورس کی سند لے کر کوئی ملازمت نہیں تھی، کوئی ڈگری کی خواہش نہیں تھی، خالصتاً آپ کی رضا اور آپ کے دین کا علم سیکھنا تھا. اللہ تعالیٰ جی ان تمام طلبہ کرام کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائیے، اپنی شایان شان اجر عطا فرمائیے. اللہ جی ان کے رزق میں، مال میں بہت برکت عطا فرمائیے. اللہ جی ہم نے زکوٰۃ کورس پڑھا ہے، اللہ جی ان تمام طلبہ کرام کو اور ان کی برکت سے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو، میرے اہل خانہ کو اور میرے خاندان والوں کو، ان تمام طلباء کو اللہ تعالیٰ جی اتنے اپنے فضل سے اتنا حلال مال دیجئے، اتنا حلال مال دیجئے جس کی زکوٰۃ ہی لاکھوں اور کروڑوں میں بنتی ہو. اللہ جی سخی کے دربار میں سوال کرتے ہوئے شرمانا کیسا، سخی سے مانگتے ہوئے شرم کیسی. اللہ تعالیٰ جی اتنا دیجئے، اتنا دیجئے جیسا آپ کی شان ہے. اللہ جی ہمارے برتن بڑے چھوٹے ہیں، ہمارے برتن بڑے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہمارے الفاظ بڑے مختصر ہیں، ہم تو آپ سے مانگ بھی نہیں سکتے جیسے آپ کی شان ہے. آپ اپنی شان کے مطابق دین بھی عطا فرمائیے، دنیا بھی عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جی اپنے فضل اور کرم سے اتنا حلال مال دیجئے کہ ہم ہمیشہ زکوٰۃ دینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ جی زکوٰۃ لینے والا نہ بنائیے، زکوٰۃ دینے والا بنائیے. ہم آپ کے بندوں میں زکوٰۃ دیں، تقسیم کریں، ہمیں دینے والا بنائیے. ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، نیچے نہ ہو، دینے والا ہاتھ ہو، ہمارا لینے والا ہاتھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ جی دین کا علم عطا فرمائیے، اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جی عزیز طلبہ کرام میں سے کچھ طلبہ کرام نے کہا کہ ان پر قرضہ ہے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی ترتیب بنا دیجئے. جن کی ملازمت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر کی پریشانیاں ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، اپنے فضل اور کرم سے، اپنے فضل اور کرم سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جی ساری مشکلات دور فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ جی ساری مشکلات دور فرما دیجئے. جس کے دل میں جو نئی خواہش ہے، اپنے فضل اور کرم سے اس خواہش کو پورا فرما دیجئے. آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات کو پورا فرما دیجئے.
دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات کو پورا فرما دیجیے، جو زبان پہ خواہشات ہیں ان کو بھی پورا فرما دیجیے۔ اللہ جی جن کے گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں، اولاد کے ہیں، رزق کے ہیں، خاندان کے ہیں، سارے مسائل سے اللہ جی چھٹکارا عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ رکھیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب قبر سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کا مہمان رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت تھوڑے دن باقی ہیں، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مجھے بھی ان طلبہ اکرام کو، ہم سب کے گھر والوں کو اپنے فضل اور کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جی عافیت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی اور رمضان کا حق ادا کرنے کی، تلاوت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب کریم ہمارا مرکز اہل سنہ والجماعہ ای مرکز اور بڑے اساجی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن حفظہ اللہ، ہماری مرکز کے تمام اساتذہ اور تمام طلباء اور تمام طالبات اور تمام خواتین اساتذہ اور ہمارا مرکز اصلاح النساء، اللہ تعالیٰ جی جتنی مشکلات پریشانیاں ہیں سب کو دور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارا مرکز جو مقروض ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی ترتیب بنا دیجیے، اس کے وسائل و اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے، ای مرکز کو پوری دنیا میں پھیلا دیجیے، اس کا فیض قیامت تک پوری دنیا کے ہر ملک اور ہر زبان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ جی یہ جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان سب کو عالم کورس میں قبول فرمائیے، سب کو عالم بعمل بنائیے، اور ای مرکز کی مینجمنٹ میں، تعلیم میں اور اس کے نظم میں اللہ تعالیٰ یہ سب کو حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی زندگیاں، اپنے بچے، سب کچھ آپ کے دین کی خاطر یا رب کریم عافیت کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگی ہے وہ خیر ہمیں عطا فرمائیے، اور جس شر سے پناہ مانگی ہے اس شر سے ہمیں پناہ عطا فرمائیے۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ۔ اللہ جی ہم فقیر ہیں، اللہ جی فقیر ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے، کسی سخی کے دربار میں، کسی دنیا کے سخی کے دربار میں کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے تو سخی سے خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ اللہ جی آپ تو سخاوت کے بھی خالق ہیں، آپ سخیوں کے بھی خالق ہیں، آپ سخاوت کے بھی خالق ہیں، ہمارے ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ موڑیے۔ اللہ جی یہ دین کے طالب علم ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان کے پروں کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ان طلبہ کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں، اللہ جی مجھ پر عافیت والا معاملہ فرمائیے، میرے ساتھ عافیت اور رحمت والا معاملہ فرمائیے، میرے بیٹے کو، میری بیٹیوں کو آپ کے دین کے لیے قبول فرمائیے، عالم بنائیے، جتنی پریشانیاں ہیں ساری دور فرمائیے، ان طلبہ کی بھی پریشانیاں دور فرمائیے، اپنے خزانہ غیب سے رحمت ہم پر انڈیل دیجیے۔ اللہ جی رحمت ہم پر بھر بھر کر نازل کر، ہم پر رحمت انڈیل دیجیے، آپ کی رحمت کے بڑے محتاج، ہم آپ کی رحمت کے بڑے محتاج ہیں، بھر بھر کے رحمت ہم پر انڈیل دیجیے، اپنا فضل، اپنی برکتیں انڈیل دیجیے، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ جی، بڑے ہی کمزور ہے اللہ جی، ہم کسی کا آزمائش کے قابل نہیں ہے، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جی ہمیں آزمائشوں سے بچائیے، اللہ جی ہم صبر کے قابل نہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمیں شکر والا بنائیے، اپنے فضل اور کرم سے عافیت کے ساتھ اللہ جی ساری عافیتیں عطا فرمائی، دین اور دنیا کی ساری بھلائی عطا فرمائیے، آزمائشوں سے بچائیے، دنیا کے فتنوں سے بچائیے، قبر کے فتنے سے بچائیے، آخرت کے عذاب سے بچائیے، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ جی، ہم بڑے کمزور ہیں، یا رب کریم عافیت والا معاملہ فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ کرام دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی باقی کورسز میں۔ ابھی انشاءاللہ یکم رمضان سے ہمارا 15 دن کا رمضان کورس شروع ہو رہا ہے، تو آپ تمام طلبہ کرام اس میں خود بھی شریک ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی شریک کریں، رشتہ داروں دوستوں کو شریک کریں۔ یقین جانیں اتنی بڑی سعادت ہے اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لے، ہدایت پر آ جائے، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کل ہمارے ایک طالب علم ہیں دبئی سے، بھائی محمد سجاد، انہوں نے میسج کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی،
بڑی خوشی ہوئی اور مجھے لگا کہ میری 6 دن کی محنت وصول ہو گئی. انہوں نے کہا استاد جی ہمارے ایک بھائی ہیں ان کو میں نے زکوٰۃ کی کورس پڑھا, میں نے ان کو سمجھایا, ترغیب دی, تو ان پر جو ہے نا ایسا اثر ہوا. انہوں نے کہا کہ میں اس سال کا بھی حساب کرتا ہوں, گزشتہ سالوں کا بھی حساب کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ان بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 8-10 سال پہلے, انہوں نے وراثت نہیں دی تھی بہنوں کو. اب ان پر الحمدللہ تھوڑی سی محنت سے ایسا اثر ہوا, انہوں نے کہا کہ حساب لگوا کر دیں, میں پرانا جو والد صاحب کی وراثت میں نے بہنوں کو نہیں دی تھی میں وہ بھی دے دیتا ہوں. اسی طرح اکرم ایک آدمی آپ کی وجہ سے دین پر آ جائے, راہ راست پر آ جائے نا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی ایک آدمی تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جائے نا, یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ عرب میں سب سے قیمتی مال شمار ہوتا ہے. تو رمضان مبارک رمضان کورس کے لیے محنت کریں, اور اس کے بعد ہمارے جو کورسز ہیں 1 سال کا تفسیر کورس ہے, 2 سال کا شارٹ علم دین کورس ہے, اور 4 سال کا عالم کورس ہے. یہ خواتین کے لیے بھی ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں. کلاسز الگ الگ ہوتی ہیں دونوں کی. وہ طلبہ کرام جو ان کورسز میں پڑھ رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. تو ہمت سے کام لیں, خوب لوگوں کو تیار کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عالم کورس کے طلبہ ہیں ان کے لیے انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہماری گرامر کی الگ سے کلاس بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ صرف عالم کورس کے طلبہ اکرام اور علم دین کے طلبہ اکرام کے لیے ہوگی, تاکہ آئندہ سال کے لیے ان کے لیے عربی کتابیں پڑھنا آسان ہو جائے. تو آپ لوگ فی الحال زیادہ باتیں نہیں, میں دوبارہ خلاصہ عرض کرتا ہوں. نمبر 1, اپنے خاندان, فیملی, دوست, رشتہ داروں میں کوشش کریں رمضان کورس کی. اس کا ایڈ انشاءاللہ آپ کو آج کل میں مل جائے گا, اس کی کوشش کیجیے. اور اس کے علاوہ پھر 2 سال اور 4 سال اور 1 سال کے جو کورسز ہیں ان کی ترغیب چلائیے. ٹھیک ہے جی, سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ, پھر کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبق کے دوران اور اسباق کے دوران, پڑھائی کے دوران اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے, ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کل کلاس ہوگی؟ جی نہیں, کل تو چھٹی ہے. آج ہم نے مکمل کر لیا زکوٰۃ کورس, بس ابھی آخری کلاس ہی کل نہیں ہوگی. پرسوں سے انشاءاللہ روٹین کی جو آپ کی عالم کورس کی کلاسز چل رہی ہیں اور تفسیر والوں کی کلاس پرسوں سے اپنی روٹین میں ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ کو خوش رکھیں. آمین. بھائی سہیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی استاد جی, ہماری تفسیر کی کلاس چل رہی تھی, وہ چلے گی روٹین میں؟ جی منڈے سے شروع ہوگی انشاءاللہ, پیر سے. جزاک اللہ استاد جی. جزاکم اللہ خیر. چلیں جی, بھائی محمد سلمان, ریحان. ریحان آپ نے میسج کیا ہوا ہے آپ کو واٹس ایپ پہ, وہ دیکھ لیجیے گا. میں دیکھ لوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شگیر جی فرمائیے. ایک مرتبہ زیارت کرا دیجیے آپ کی. کیا زیارت کریں گے. جزاکم اللہ. کچھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.